رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ نوح کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ اس گروپ میں جو ساتواں گروپ ہے، قرآن مجید کے گروپس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ مکی صورتوں سے ان کا آغاز ہوتا ہے اور مدنی صورتوں پہ ان کا یعنی خاتمہ ہوتا ہے۔ ایک یا ایک سے زیادہ صورتیں مکی صورتیں ہوتی ہیں آغاز میں، اور اس کے بعد ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتیں ہوتی ہیں۔ اور اس گروپ میں ابھی جو پڑھ رہے ہیں یہ مکی صورتوں کا گلدستہ ہے، اور مکی صورتوں میں بھی جو ہے نا جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی انذار عام اور اتمام حجت، اور اس کے بعد عذاب کے جو مراحل ہیں اور ان سب سے جو ہے نا گزر رہے ہیں۔ اور سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے انذار کا، جو اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اس میں یہ جوڑا ہے صورتوں کا، جوڑا سورہ نوح اور سورہ جن، یہ دونوں صورتیں آپس میں جوڑا ہیں۔ اور ان کی جو یہاں پہ مضمون لکھا گیا ہے ان کے انٹروڈکشن کے لیے، میں آپ کے سامنے اس کو پڑھ دیتا ہوں حرفاً۔ یہ دونوں صورتیں آپس میں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں، ٹوین ہیں، جوڑا ہیں، یعنی ان کے جو مضمون ہیں آپس میں اوور لیپ کرتے ہیں۔ پہلی صورت قوم نوح کی سرگزشت کے آئینے میں قرآن کے انذار اور اس کے نتائج کی جو تصویر دکھاتی ہے، دوسری اسی کے اسبات میں جنوں کی شہادت پیش کرتی ہے اور قریش کو اس کے بارے میں اپنے رویہ پر نظر ثانی کی دعوت دیتی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو سورہ حاقہ میں جو مضمون اس سے پہلے ما تبصرون اور ما لا تبصرون کے الفاظ میں اجمالاً واقعہ یعنی اجمالاً بیان ہوا ہے، یہ دونوں صورتیں بالترتیب اسی کے بعض پہلوؤں کی تفصیل ہیں۔ اس سے جو پچھلی سورہ ہے، سورہ حاقہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قسم کھائی تھی اور یہ کہا تھا کہ جس کو تم دیکھتے ہو اور جس کو تم نہیں دیکھتے ہو۔ دیکھنے کے حوالے سے جو چیزیں تھیں وہاں پہ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان اپنی تجربے سے، اپنی مشاہدے سے چیزوں کو دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، اور اس کے لیے انفسی دلائل ہے، آفاقی دلائل ہے جو پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تاریخی استدلال ہے وہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے ما تبصرون کا جو ہے لفظ آیا تھا، اور ما لا تبصرون یہ وہ چیزیں ہیں جن کو انسانی مشاہدے میں چیزیں نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بھی دلیل کے طور پہ پیش کرتی ہے، اور وہ تبھی پیش کرتی ہے جب ما تبصرون پیش کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ما لا تبصرون بھی اس کے ساتھ ملا کے پیش کرتی ہے۔ تو جب اس طریقے سے پیش کی جاتی ہیں چیزیں تو انسانی عقل کے دائرے میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم ان کو آپس میں ریلیٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو پہلی سورہ ہے سورہ نوح، یہ اصل میں تاریخی اس میں دلائل پیش کیے گئے ہیں، تاریخی طور پہ ثابت کیا گیا ہے کہ رسول آتے ہیں اور اس کے بعد کس طریقے سے جو ہے نا اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں، وہ ما تبصرون کے زیر تحت ہے۔ اور ما لا تبصرون یہ وہ دنیا ہے جو انسانوں کی نظروں سے اجل ہے، جیسے جنات ہیں، یہ سورہ جن میں جہاں جا کے پڑھیں گے۔ تو یہ دونوں صورتیں بالترتیب اسی کے بعض پہلوؤں کی تفصیل ہیں۔ دونوں میں روئے سخن قریش کے سرداروں کی طرف ہے، روئے سخن یعنی ان کو ایڈریس کیا گیا ہے، قریش کے سرداروں کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ ابھی جو ہم صورتیں پڑھ رہے ہیں یہ انذار کے دور کی ہیں۔ انذار یعنی چار ادوار ہوتے ہیں، انذار عام، اتمام حجت، اور اس کے بعد عذاب۔ تو انذار کا جو دور ہوتا ہے اس میں جو سردار ہوتے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں، ان کو براہ راست مخاطب کیا جاتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں روئے سخن قریش کے سرداروں کی طرف ہے، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ پچھلی صورتوں کی طرح یہ بھی ام القری مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار میں نازل ہوئی ہیں۔ پہلی سورہ نوح کا موضوع قریش کے لیے رسولوں کی دعوت اور اس کے مختلف مراحل کی وضاحت کرنا اور ان کے نتائج سے انہیں خبردار کرنا ہے، جو سنت الہی کے مطابق اسے نہ ماننے والوں کے لیے لازماً نکلتے ہیں۔ یہاں ایک پوائنٹ ہے جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، ظاہر ہے کہ اگلی سورہ جب ہم یوں ہی سورہ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں واضح ہو جائے گا کہ یہ جو ہم مراحل یعنی انذار عام اور اتمام حجت اور عذاب کے مراحل کی جو تقسیم کرتے ہیں، یہ قرآن مجید کے اندر یہ مضمون مختلف جگہوں پہ بکھرے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر اس چاروں پہلوؤں کو جو مختلف ادوار ہیں اگر کسی نے دیکھنا ہو تو سورہ نوح جو ہے نا اس کی بہترین مثال ہے۔ اس میں تمام ادوار کو جو ہے نا جس طریقے سے سمیٹا ہے، اور حرف یعنی انگلی رکھ کے قرآن نے بتا دیا ہے کہ یہ پہلا دور ہے، یہ دوسرا دور ہے، یہ تیسرا دور ہے، یہ چوتھا دور ہے۔ تو یہاں سے آپ یہ اس چیز کو بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو مختلف ادوار ہیں جس میں انذار عام
اور اتمام حجت، اور اس کے بعد جو عذاب کے جو مراحل ہیں ان کو اس سورہ کے اندر بڑے اچھے اور خوبصورت طریقے سے جو ہے نا علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا گیا ہے۔ یوں ہی ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں ہیں جو آگے آتی ہیں۔ دوسری سورہ الجن کا موضوع جنوں کی شہادت سے قرآن مجید اور اس کی حقانیت قریش پر ثابت کرنا، اور انہیں یہ سمجھانا ہے کہ جس عذاب کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ خدا کے پیغمبر عذاب کا وقت بتانے کے لیے نہیں، خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے آتے ہیں۔ وہ خدا سے عذاب نہیں بلکہ اس کی رحمت چاہتے ہیں۔ اس کے لیے پیغمبر کے مقابلے میں سرکشی اور تمرد کا رویہ چھوڑ کر اس کی دعوت پر لبیک کہیں اور خدا کے گھر میں خدا ہی کی عبادت کریں۔ یہ انٹروڈکشن ہے ان دونوں صورتوں کا، اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ کے اندر خود کیا مضمون ہے۔ سورہ نوح کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ 71 سورہ ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ انا، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف کہ وہ ڈرائیں اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ آ جائے عذاب علیم، ایک دردناک عذاب ان پہ آ جائے۔ یہاں پہ انا کا جو لفظ آیا ہے یہ دو حصوں میں ہے، یعنی ان الف نون علیحدہ ہے اور نون الف لا علیحدہ ہے، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ انا جو ہے وہ پہلے جو یعنی اس چیز کی اہتمام کو ظاہر کر رہا ہے کہ ہم نے جب بھیجا نوح علیہ السلام کو تو اس کے اہتمام کے لیے یہ انا جس طرح یہ لفظ آیا ہے اس کو یعنی یہ ظاہر کر رہا ہے۔ ارسلنا کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ نیچے ترجمے میں کیا گیا ہے، کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا۔ ارسلنا یعنی رسول بنا کر بھیجا، کس نے بھیجا؟ ہم نے بھیجا۔ نوحن کس کو بھیجا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے نا بھیجا۔ تو یہ جسے کہتے ہیں نا کہ کسی شخص کو اس کو خاص عہدے پہ یعنی ایک ٹائٹل دے دینا، ایک عہدہ دے دینا، ایک ذمہ داری دے دینا، یہ اس چیز کا بیان ہے کہ ہم نے ایک شخص کا چناؤ کیا، کس مقصد کے لیے؟ اپنے پیغام کو جو ہے نا پہنچانے کے لیے کیا۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول کی حیثیت سے وہ آتے ہیں۔ کن کی طرف آتے ہیں؟ الی قومی ہی، اپنی قوم کی طرف جو ہے نا وہ آتے ہیں۔ یہاں قومی ہی کا لفظ آیا ہے۔ قوم جو ہے یہ رنگ، نسل اور زبان، یعنی جو نسبی طور پہ کسی علاقے میں لوگ رہتے ہیں وہ ایک ہی قوم کے یعنی لوگ ہوتے ہیں، اس پہلو سے یہاں بات کی گئی ہے کہ ظاہر ہے کہ نوح علیہ السلام انہی کے درمیان پیدا ہوئے، انہی کے بھائی بندے تھے، انہی کے جو ہے نا ممبر تھے، افراد میں سے ایک فرد تھے، اور انہی میں سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک فرد کو چنا، نوح علیہ السلام ہیں۔ اور وہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے انا ارسلنا نوحا الی قومہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی جس طریقے سے چیز جو ہے نا بیان کی گئی ہے کہ ہم نے انہیں اس مقصد کے لیے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا اور اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ آگے جو ہے نا اگر دیکھیں تو انذر قومہ کا یہ کہ کیا کام ہے، یعنی ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری کا بیان ہے کہ اب آپ جائیں اور جا کے ڈرائیں۔ انذر ڈرانا ہوتا ہے، انذار کرنا، ڈرائیں قومہ کا، اپنی قوم کو، یعنی پیچھے قومی ہی کا لفظ آیا ہے، یہاں قومہ کا لفظ آ گیا، قومہ کا، یعنی اب یہاں تھرڈ پرسن سے ڈائریکٹ جو ہے نا مخاطب کیا جا رہا ہے کہ یہ کام جو ہے، یہ انذار کا کام ہے، یہ اب آپ نے کرنا ہے، اپنی قوم پہ کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا ایک باؤنڈری ڈیفائن کر دی گئی کہ جس کے اندر جو ہے نا آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اور یہ جو انذار ہے یہ کیا ہے؟ آگے چل کے واضح ہو جاتا ہے۔ اپنی قوم کو جو ہے نا ڈرائیں، کس چیز سے ڈرانا ہے؟ اس سے پہلے کہ من قبل ان یاتیہ، یہ اس سے پہلے کہ آ جائے عذاب علیم، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دردناک قسم کا عذاب آ جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ تمام رسولوں کے حوالے سے ہے، لیکن یہاں پہ ایک ایگزامپل ہے جو سامنے رکھی گئی ہے، یعنی جو بھی رسول آتا ہے، یعنی جس ٹائٹل کے ساتھ جن کو جو ہے نا نبی کے ساتھ ساتھ رسول بنا کے بھیجا ہے، ان کے لیے لازمی ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ اب تمام رسولوں کے لیے ظاہر ہے کہ ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان میں سے کسی ایک رسول کو یہ چنا گیا ہے، انہی کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے اور انہی کی قوم کے حوالے سے بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ کہ تمہارے اوپر عذاب علیم آ جائے گا، وجہ کیا ہے؟ وہ انذار ہوگا، انذار ہے، یعنی اتمام حجت ہوگا، ان کو بات بتائی جائے گی، ان کو بات سمجھائی جائے گی، ہر پہلو سے جو ہے نا ان پہ واضح کیا جائے گا، اور اس کے بعد بھی اگر قوم جو ہے نا ڈٹی رہتی ہے، اپنے پرانے طور طریقوں پہ ڈٹی رہتی ہے، اپنے پرانے جو ہے نا مذہب پہ ڈٹی رہتی ہے اور بات سنتی نہیں ہے، سمجھتی نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں لازمی طور پہ جو ہے نا وہ ایک عذاب علیم سے جو ہے نا گزرے گی۔ یہ بات یعنی پہلی سٹیٹمنٹ میں یہ بتا دی گئی۔ اس میں یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا بطور رسول آنا، قوم کا متعین ہو جانا، دعوت کا دیا جانا، انذار،
اور اس کے بعد اس دعوت کے نتیجے میں اگر اس کو قبول نہیں کی جاتا، تو دعوت کو قبول نہیں کیا جاتا، تو اس کے نتیجے میں عذاب علیم جو آنا ہے اس کو واضح کر دیا گیا، یہ پہلی آیت کے اندر۔ اس کے بعد کالا یا قومی انی لاکم نذیر مبین، اور اس کے بعد انہوں نے کہا، کہ انہوں نے کہا، نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، یا قومی، اے میری قوم، انی بے شک، لکم تمہارے لیے، نذیر ڈرانے والا، مبین واضح طور پہ، یہ لفظی ترجمہ ہے اس کا۔ اچھا، اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ بات کس طریقے سے کی جا رہی ہے، بات کرنے والا کون ہے۔ پچھلی جو سٹیٹمنٹ تھی جس میں نمبر 1 جو آیا ہم نے پڑھی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا بات کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ یعنی بات کرنے والا متکلم اور جن کو بات کہی جا رہی ہے وہ یہاں پہ بدل گیا ہے، یعنی پیچھے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بات کن کو کی جا رہی تھی، نوح علیہ السلام کے ساتھ کی جا رہی تھی، اور یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، براہ راست اپنی قوم کو خطاب کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم۔ یہ میم کے نیچے زیر ہے، یہ یا ہے، یہ قرآن مجید میں جو ہے پرانی عربی میں لکھنے کا سٹائل ہے، بعض اوقات ہم حذف کر دیتے ہیں، اور یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ یہ میم اور یہ می، اور میری قوم، اے میری قوم، اور جس طریقے سے پکار رہے ہیں ظاہر ہے کہ یا کہہ کے پکار رہے ہیں، تو یہ براہ راست جو ہے نا ان کو خطاب کر رہے ہیں۔ انی انی جو ہے نا یہاں پھر وہی بات کے یعنی تاکیدن بات کہی جا رہی ہے، زور دے کے بات کہی جا رہی ہے کہ مجھے جس ٹائٹل کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ جو ہے نا بھیجا گیا ہے، وہ رسول بنا کے بھیجا گیا ہے، اور رسول کو ہی یہاں پہ نذیر المبین کہا گیا ہے۔ نذیر المبین جو ہے یہ قرآن مجید کی ایک اصطلاح بن گئی ہے، یعنی جس طریقے سے بات کو پیش کیا جاتا ہے یہ تمام رسولوں کے لیے آتا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ عربی زبان کے اندر ایک محاورہ استعمال ہوتا تھا، جب اسلام آیا تو اس سے پہلے یہ نذیر اریاں کے نام سے جو ہے نا یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، اور وہیں سے یہ جو ہے نا اسی طرز کا یہ محاورہ ہے۔ نذیر اریاں کیا کرتا تھا؟ نذیر اریاں جو ہے، اگر کوئی اس زمانے میں، پرانے عربوں کے زمانے میں کوئی لشکر آ جاتا اور کسی کو پتہ چل جاتا، کہ کسی قبیلے کو پتہ چل جاتا کہ ان کی مخالفت میں کوئی لشکر آ رہا ہے جو ان پہ حملہ کر دے گا، دعویٰ بول دے گا، تو ان میں سے جس کو پتہ چل جاتا وہ کہیں اونچی جگہ کھڑے ہو کے، پہاڑ پہ کھڑے ہو کے جو ہے نا اس چیز کا اعلان کرتا۔ کیسے اعلان کرتا؟ وہ اپنے کپڑے اتار دیتا اور وہ لہراتا کپڑوں کو، اور لہرانے کے بعد لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ کہتا کہ جو ہے نا پیچھے جو ہے نا ایک لشکر آ رہا ہے، اس کو ڈسکرائب کرتا، تو اس کو نذیر اریاں کا لفظ بولتے تھے، یعنی عربی زبان کے اندر۔ اور اسی طرح کا یہ ایک محاورہ ہے کہ نذیر مبین، قرآن نے تو ظاہر ہے کہ وہ لفظ نہیں اس طریقے سے بولا، ظاہر ہے کہ وہ اپنے اندر جو ہے نا ایک تھوڑی سی ایک عجیب جو ہے نا بات رکھتا ہے، تو یہاں پہ وہ ایک محاورتاً وہ چیز تھی کہ یہ ایک اصطلاح ہی ہوگی نا، کیونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو نہیں نا لوگ ایسے کرتے ہوں گے۔ جی کیا ہے؟ نہیں، یہ یہ تو تو بڑا عربی صاف عربی لفظ زبان، نہیں کون سا عربی کہہ رہے زبان، ہیں، عربی میں زبان و بیان کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، تو زبان و، قرآن نے اس کو اصطلاح کے طور پہ استعمال کیا جی صحیح۔ ہاں، اس جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایگزامپل دی جاتی ہے نا تفسیر کے اندر، کہ ہوں، وہ جو نذیر اریاں ہوتا تھا اس کا کیا فنکشن ہوتا تھا؟ نذیر اریاں کا فنکشن یہی ہوتا تھا کہ کوئی ڈراتا تھا نا، کہ کسی آنے والے جو ہے نا، یعنی ایک کوئی چیز آ رہی ہے جو اس قوم کے لیے تباہ و بربادی کا باعث بن سکتی ہے، تو کنفرنٹیشن۔ خلقوں کو تو یہ لفظ یوز ہوا ہے جب نور علیہ السلام نے کہا ہوگا اپنی جانب سے، جی جی، تو وہ ظاہر ہے اس سے ملتا تو جلتا انہوں نے کوئی، تو استعمال اس کیا۔ سے ملتا جلتا کوئی لفظ ہوگا نا، ہمیں تو زبان کا نہیں پتہ نور علیہ السلام کے زمانے میں کیا زبان تھی، تو زبان و بیان تو ظاہر ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے تو لوکل اصطلاحات، لوکل جو ہے نا محاورے وہی استعمال کرے گا، لیکن جو چیز اس زمانے میں تھی وہ تو نہیں پتہ ہمیں، اس سے ملتے جلتی کوئی چیز، اس طرح کے محاورے ہوں گے جس طریقے سے جو ہے نا چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ تو یہ نذیر المبین، یہ کہ میں واضح طور پہ، یعنی یہ بات جو ہے میں تمہیں متعین طور پہ، واضح طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہو جانے والا ہے۔ کیا واقعہ ہو جانے والا ہے؟ کہ میرے انذار کے نتیجے میں ایک عذاب علیم آنے والا ہے۔ یہ بات کہ نذیر مبین ہوتے ہوئے ایک بڑی صریح بات ہے، صراحت سے بات کہی جا رہی ہے، ایک ذمہ داری کے ساتھ کی جا رہی ہے، ایک دعوے کے ساتھ بات کہی جا رہی ہے۔ یہ کس طریقے سے اس پہ عمل پیرا ہونا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک زندگی چاہیے نوح علیہ السلام کی، اور اس کے بعد اپنی قوم کو دعوت دیں گے، انذار کریں گے، اور انذار کے نتیجے میں کسی مرحلے میں جا کے جو ہے نا یہ عذاب علیم آئے گا، اگر جو ہے نا اس کو وہ قبول نہیں کرتے، اس بات کو قبول نہیں کرتے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی یہ بات کہی کہ ان عبد اللہ واتقوہ واطیعون، اور جو پیچھے بات کہی تھی کہ انذر قوم کا، اپنی قوم کو ڈراؤ۔ اب وہ پیغام کیا ہے، وہ دعوت کیا ہے، وہ انذار کیا ہے؟ وہ یہ ہے 3 نکاتی فارمولہ، یعنی 3 نکاتی فارمولہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے بعد اس کی حدود و قیود سے آگاہ رہو،
اس کے بعد میری اطاعت کرو۔ یہ تین جو ہے نا دعوت کے جو ہے نا پہلو ہیں۔ اور اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو شروع سے آخر تک تمام رسولوں کی یہی دعوت رہی ہے، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یعنی یہ جو چیز ہے یہ ہر رسول کے دور میں یہی دعوت رہی ہے، اور اسی دعوت کو یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یہی انذار ہے، یہی انذار ہے۔ اچھا، یہاں پہ پہلی چیز ہے اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت جس کو ہم برتر یعنی ایک خالق سمجھ لیتے ہیں، برتر جو ہے نا یعنی ذات سمجھ لیتے ہیں، اس کے سامنے ہم جھکتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اپنے اندر سے جھکتے ہیں ظاہری، اس کے بعد اپنے ظاہری طور پہ جھکتے ہیں۔ ظاہری طور پہ جھکتے ہیں تو اس کو کچھ رسوم ہیں جن کو ہم ادا کرتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ عبادتیں ہیں۔ اور یہ عبادت کے ساتھ ساتھ جو لفظ عبادہ کا لفظ آتا ہے، اس کے اندر اطاعت بھی شامل ہو جاتی ہے، یعنی جو حکم آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آئے گا اس کو ہم قبول کریں گے۔ وہ صرف دعوت نہیں رہ جاتی بلکہ زندگی کے ہر پہلو پہ جہاں جہاں بھی کوئی شریعت کا پہلو آتا ہے اس کے سامنے سرنڈر کرنے کا نام عبادت ہی ہے۔ یعنی عبد اللہ، ہم اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے بعد واتقوہ، یہاں لفظی طور پہ ترجمہ بعض ترجمے کر لیتے ہیں اس کو کہ تقوی اختیار کرو، لیکن تقوی کے کئی ایک مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو حکم دیا گیا ہے اس کو مانو، اس کے حدود کا خیال رکھو اور اس کی مخالفت نہ کرو۔ یعنی یہ یہاں پہ موقع محل کے لحاظ سے یہاں پہ اس کا یہ مطلب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی تمہیں عبادت کے ساتھ ساتھ جو بھی تمہیں یعنی احکامات دیے جائیں گے، شریعت دی جائے گی، اس کو جو ہے نا اس کا خیال کرنا، اس کے حدود کا خیال کرنا، اس کی دیواروں کو نہ پھلانگنا، اور اس کے بعد جو کچھ تو حکم دیا جائے گا اس کو ایز اٹ از اختیار کرنا، یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اور وہ اطیعونی، اور اس کے بعد میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے جو ہے نا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اور اس کی اطاعت کرو۔ ظاہر ہے کہ دین کی حیثیت ہے، جو چیز پیش کی جائے گی اس کی اطاعت تم پہ لازم ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اپوزٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے سردار جو کچھ تمہیں کہہ رہے ہیں اس کی مخالفت کرو۔ سردار جو ہے نا آگے جا کے پتہ چل جائے گا، وہ یہ ہے کہ اپنے دین کو نہ چھوڑو، اپنے دین پہ جو ہے نا ڈٹ جاؤ، آباء و اجداد کا دین ہے، اور جو کچھ انہوں نے ہمیں دیا ہے اس کے مطابق جو ہے نا زندگی گزارو۔ یہ ان کی جو اپوزٹ جو رائے ہے اس کے مقابلے میں نوح علیہ السلام جو ہے نا وہ وَأَطِیعُونِی کا جو ہے نا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی نون کے نیچے زیر آیا ہوا ہے، یہ بھی اس کے ساتھ بھی یہ ہے، اس کے ساتھ بھی یہ ہے، یعنی میری اطاعت کرو۔ اور یہاں پہ یہ نون کے نیچے زیر، یہ اس چیز کی علامت ہے، یہ شو کر رہا ہے کہ یہاں پہ یہ تھی، اور پرانے اسٹائل میں ہی ظاہر ہے کہ یہاں پہ یہ نہیں لکھی گئی۔ اچھا، یہ تین نکاتی جو فارمولہ ہے جو یہاں پہ دعوت کے طور پہ رکھا گیا ہے، اور یہی انذار ہے جو قوم کو کرنا تھا۔ اچھا، اس کے نتیجے میں یعنی اگر تم اس کو قبول کر لیتے ہو تو کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گی اگر تم اس چیز کو اختیار کر لیتے ہو، قبول کر لیتے ہو۔ کس چیز کو قبول کر لیتے ہو؟ یہی کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، میری اطاعت کریں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گی، بخش دے گی تمہیں۔ اور یہ گناہ کون سے ہیں؟ یعنی یہ گناہ جو ہیں، یہ جب ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے، ایمان کے طور پہ جو ہے نا ایک چیز کو اختیار کر لیتا ہے، تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ تمہارے اس کے بعد والے بھی گناہ جو ہے نا معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو کرائٹیریا ڈیفائن کیا ہے، یہ قرآن مجید کے اندر دوسری مقام پہ جو ہے نا اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ وہ کرائٹیریا جو ہے وہ آپ کو سورہ انفال میں جو ہے نا یہ ملے گا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کون سی آیا ہے؟ اس کا ساتھ شروع میں ہے کہیں، جی جی یہ ہے، کل الذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف۔ یہ جو مخالفین ہیں یہ بھی اسی کنٹیکسٹ میں بات کہی گئی ہے کہ ان سے کہیے کہ جو کچھ یہ ابھی تک کرتے آئے ہیں اس سے باز آ جائیں، باز آ جائیں اور اس اسلام کو قبول کر لیں،
اور جو کچھ بھی ان کے پرانے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے، معاف کر دی جائیں گے۔ یہ اصولی طور پہ سورہ انفال میں جو ہے نا یہ بات بیان ہوئی ہے، اور یہی بات یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے نا یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب تم یہ کام کر لو گے، یعنی اسلام کو قبول کر لو گے، میری دعوت کو قبول کر لو گے، تو اس کے نتیجے میں تمہارے گناہ جو ہے نا معاف کر دیے جائیں گے۔ یہاں ایک من کا جو لفظ آیا ہے یہ بھی تھوڑا سا کنفیوژن کا باعث بن گیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو جو ہے نا زائد سمجھا ہے، یعنی اس کا کوئی معنی نہیں لیا، تو پھر اس سے ایک مفہوم بن جاتا ہے کہ شاید ہر طرح کے گناہ جو ہے نا معاف کر دی جائیں گے اسلام لانے کے بعد بھی۔ یہ وہ بات نہیں کی گئی، اس لیے یہاں ترجمے میں اگر آپ دیکھیں تو اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے کہ یہ لکھا گیا ہے نیچے ترجمے میں، آ، جو اس سے پہلے تم سے ہوئے ہیں تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا معاف کر دے گی۔ اچھا، اسلام قبول کرنے کے بعد جو کرائٹیریا ہے کہ گناہوں کو کیسے معاف کیا جائے گا، اس کو قرآن مجید نے دوسری جگہ بیان کر دیا سورہ النساء کے اندر۔ جب ایک شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے بعد یہ کہ آ، یعنی اس کا کیا کرائٹیریا ہے اس کے گناہوں کو معاف کرنے کا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ بیان کیا ہے آیا نمبر 17 اور 18 میں کیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جاتے ہیں اور جذبات کے مغلوب ہونے کی وجہ سے، اور اس کے بعد فوری طور پہ تم جو ہے نا توبہ کر لیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ قبول فرماتی ہے ویسی توبہ کو۔ لیکن اگر ایک شخص مسلسل جو ہے نا گناہ کیے چلا جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، اور اس کے بعد موت قریب آ جاتی ہے، اس وقت توبہ کرتا ہے، تو ایسی توبہ قبول نہیں ہوگی، ایسی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن جو درمیانی عرصہ ہے، سپوز ایک شخص نے گناہ کیا ہے اور اس کے بعد اس کے توبہ نہیں کر سکا، ایک عرصہ گزر گیا ہے، اس کے بعد جو ہے نا موت نہیں ابھی آئی، اور اس میں توبہ کرتا ہے، تو یہ ہم یوں کہہ لیں کہ بین السطور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے تو معاف کر دے، چاہے جو ہے نا نہ کرے، یعنی یہ ایک جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ ہے جو ظاہرہ کی بیان کی جاتی ہے۔ اچھا، یہ سورہ نساء کے اندر یہ چیز بیان ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ سورہ انفال کا بھی دیکھ لیا ہے کہ جب ایک شخص جو ہے نا فرسٹ ٹائم ایمان لاتا ہے تو اس کے تمام گناہ جو ہے نا بخش دیے جاتے ہیں، اور یہ اسی کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے پچھلے گناہ جو ہے نا معاف کر دے گی جو ابھی تک تم نے کیے ہیں، وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اس کے بعد یہ جو تم پہ عذاب آنا ہے اس کو ایک وقت تک جو ہے نا ٹالے رکھے گی، ایک وقت تک ٹالے رکھے گی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر تم انکار کرتے ہو تو وہ تو پھر آنا ہی آنا ہے، آنا ہی آنا ہے، لیکن اس کے بعد کیا موت ہمیشہ کے لیے ٹل جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا، یعنی اس مفہوم میں یہاں بات ہو رہی ہے کہ اس کے بعد موت تو جو ہے نا نہ ٹلنے والی چیز ہے۔ وہ شخص ہو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، یا کوئی قوم ہو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ ایک شخص ایمان لے آتا ہے، مرنا اس نے بھی ہے، اور ایک شخص ایمان نہیں لاتا، مرنا اس نے بھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک قوم جو ہے ایمان لے آتی ہے، اور بحیثیت مجموعی وہ قوم جو ہے جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پہ عمل پیرا رہتی ہے تب تک جو ہے نا بحیثیت قوم وہ زندہ رہتی ہے۔ یہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کے لیے ایک قانون ہے کہ جب تک جو ہے نا وہ اس شہادت کا فریضہ ادا کرتی رہتی ہے، شہادت حق کا فریضہ ادا کرتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو قوم کو جو ہے نا دنیا میں سرفرازی کامیابی دیتی رہتی ہے۔ لیکن بحیثیت مجموعی اگر ایمان چھوڑ بیٹھتی ہے، اخلاقیات چھوڑ بیٹھتی ہے، تو وہ قوم بھی ظاہر ہے کہ اپنے انجام تک، بحیثیت قوم اپنے انجام تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ مرنا تو پھر بھی ظاہر ہے کہ ہے، یا بحیثیت قوم جو ہے نا تمہاری قوم کا جو ہے نا کسی سٹیج پہ جا کے جنا خاتمہ تو ہو جانا ہے، لیکن یہ جو عذاب دنیا میں آنا ہے وہ ٹل جائے گا، وہ ٹل جائے گا، یہ بات وہ کہی جا رہی ہے۔ یہاں پہ اجل مسمع کی بات کہی گئی ہے، متعین، متعین جو ہے نا جو ٹائم ہے اس کی بات ہے۔ ان اجل اللہ، بے شک جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا یہ متعین جو وقت ہے، جو عذاب آنے کا وقت ہے، اذا جاء، جب وہ آ جاتا ہے، لا یؤخر، اس کے بعد وہ اس کی تاخیر نہیں کی جاتی۔ مطلب یہ کہ پھر اس کے بعد وہ جو عذاب نے آنا ہے وہ ٹھیک جو ہے نا عین اس وقت پہ آ جاتا ہے جس وقت جو ہے نا وہ آنا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے تمہارے لیے، اور وہ جو فیصلہ ہے وہ کب ہونا ہے، وہ تمہاری اپنے اعمال کے نتیجے میں ہونا ہے، تمہاری اپنی اخلاقیات کے نتیجے میں ہونا ہے، اس دعوت کے ساتھ تم کیا کرتے ہو، یہ وہ بات ہے۔ لو کنتم تعلمون، اور کاش کہ تم اس چیز کو سمجھتے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو ہے نا پیغام ہے، آخری جو سٹیٹمنٹ ہے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ابتدائی دور میں ہی ان کو جو ہے نا
کنفرنٹیشن کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے. لو کنتم تعلمون، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ جو رسپانس دیا ہے وہ ٹھیک نہیں دیا، درست نہیں دیا، یعنی مخالفت کا انہوں نے یہ رسپانس دیا ہے. اگر تم کاش کہ تم جو ہے نا اس چیز کو سمجھتے کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کے کیا نتائج ہیں، اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں، کہ عذاب آنے والا ہے، اور اس کے بعد اگر تم جو ہے نا اس دعوت کو قبول کر لیتے ہو. اس دعوت کے اندر جو ہے نا یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یغفر لکم من ذنوبکم، یہ بڑا ہی اہم ہے. یہ بار بار جو ہے نا اس سورہ کے اندر آئے گا، اور یہ ایک طرح کی اپیل ہے، درد مندی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ اپیل ہے کہ میں جو دعوت تمہیں دے رہا ہوں یہ میں محض ڈرا نہیں رہا، بلکہ میرے ساتھ میری دعوت جس قدر دل سوزی کی دعوت ہے، درد مندی کی دعوت ہے، وہ یہی ہے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تم اللہ کے اس عذاب سے بچ جاؤ. تمہارے جو ہے نا گناہ ہیں، تمہارے جو ہے نا اس دعوت کے مقابلے میں اگر تم جو ہے نا رک جاتے ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہو، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ عذاب ٹل جائے گا. عذاب جو ہے اب یہاں پہ ایک ایکسیپشن کے طور پہ جو ہے نا پیش کیا جا رہا ہے کہ اصل کرائٹیریا کیا ہے. اصل کرائٹیریا یہ ہے کہ تم اگر اس دعوت کو قبول کر دیتے ہو تو یہ تو ٹلی ہوئی چیز ہے، مطلب ختم ہوئی ہوئی چیز ہے، تمہاری کامیابی اور کامرانی اسی چیز کے اندر ہے. لیکن اگر تم نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں تمہارے اوپر جو ہے نا عذاب آنا ہی آنا ہے، لازمی طور پہ آنا ہے. یہ آیت نمبر 4 تک اگر آپ دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام کا بطور رسول ان کو یعنی اپنی پوزیشن پہ انسٹال کرنا، اور اس کے بعد کیا دعوت ہے وہ بھی بیان کر دی گئی. 3 نکاتی جو ہے نا ایجنڈا بیان کر دیا گیا، قوم بھی متعین کر دی گئی، اور اس کے نتیجے میں کیا تمہیں حاصل ہونے والا ہے، یا تمہیں فوز و فلاح حاصل ہوگی یا تمہیں عذاب علیم حاصل ہوگا. یہ دونوں پہلو ہیں جو یہاں پہ آگے ہیں، اور اس قوم کا جو ارلی ریئیکشن ہے، فوری ریئیکشن ہے، وہ بھی ہمارے سامنے آ گیا. چاروں آیتیں جو ہے نا اس چیز کو واضح طور پہ بیان کر رہی ہیں. یہ بات یہ انہوں نے یعنی ان کا پیغام کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. اگلا جو پیراگراف ہے اب وہ شروع ہوتا ہے جس کو ہم انذار کا دور کہتے ہیں. اور وہ کیسے شروع ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں. قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا. اب فیلڈ میں آ گئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام. یعنی پچھلا پیراگراف یہ بتا رہا ہے کہ وہ دعوت ہے کیا ہے، کیا دعوت پیش کی گئی، کس طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھی گئی. اور اس کے بعد اب نوح علیہ السلام جب میدان میں آتے ہیں اور اپنی دعوت کی ہسٹری بیان کر رہے ہیں. یعنی یہ پوری سورہ نوح جو ہے نا پڑھ لیں، شروع سے آخر تک پڑھ لیں، بار بار پڑھیں، تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری دور میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا مکالمہ کر رہے ہیں، آخری دور میں مکالمہ کر رہے ہیں، اور پوری دعوت کی ہسٹری بیان کر رہے ہیں. جبکہ آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک جو ہے نا وہ ایک یوں کہہ لیں کہ انٹروڈکٹری اسٹیٹمنٹ ہے، انٹروڈکٹری اسٹیٹمنٹ ہے. جبکہ آیت نمبر 5 سے لے کے اپنی ہسٹری بیان کر رہے ہیں، کہ بتا رہے ہیں قال ربی. اب وہ مخاطب کون ہیں؟ اب یہاں پہ پھر جو ہے نا متکلم اور مخاطب جو ہے نا بدل گئے ہیں. پہلی آیا میں اللہ یعنی متکلم تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات متکلم تھی، یعنی بات کرنے والی تھی. حضرت نوح علیہ السلام جو ہے نا وہ بات کو سن رہے تھے. آیت نمبر 1 کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں، اور اپنی قوم کے ساتھ جو ہے نا قوم جو ہے وہ مخاطب ہے. یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام بات کر رہے ہیں، اور مخاطب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کر رہے ہیں، وہ یعنی اپنا ماضی کا پورا جو ہے نا دعوت کو پیش جو میں کی ہے اس کی ہسٹری بیان کر رہے ہیں. اس کو دعا کی صورت میں، یعنی اس میں شکوہ بھی ہو جاتا ہے، اور اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا شامل ہو جاتی ہیں دعائیہ انداز میں. تو اپنی پوری ہسٹری بیان کرتے ہوئے بالکل ابتدائی دور کی بات کرتے ہیں. قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا. میں نے دن رات ایک کر دیا تھا. یعنی ہسٹری بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، عربی زبان میں جب یہ کہتے ہیں لیلا و نہارا، یہ اصل میں 24/7 ہے. یہ جس کو ہم انگلش میں 24/7 کہتے ہیں، کہ میں نے دن رات ایک کر دیا تھا. اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ میں نے دن رات ایک کر دیا تھا. یہ محاورتاً لفظ ہے، اور یہاں پہ قومی کے ساتھ می کے نیچے یہ آ گیا ہے. یعنی اپنی قوم کے ساتھ میرا کیا معاملہ رہا ہے. میں نے انہیں دعوت دی. دعوت کس چیز کی دی؟ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ وہی ہے ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی. یہ پورا پیکج ہے. یعنی اس کو 3 نکاتی جو میں کہہ رہا ہوں نا ایجنڈا، یہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ آگے بھی ہے. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی. میں نے یہ یوں کہہ لیں کہ یہ پوری سٹیٹمنٹ ہے ان کی، جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے رکھی. میں نے دن رات یہ ایک کر کے یہ ان کے سامنے جو ہے نا یہ کام کیا ہے. اچھا، یہ جو پیچھے کہا تھا کہ نذیر و مبین ہے، یہ اب ٹرانسلیٹ ہونا ہے. یعنی ان کی زندگی میں کیسے ڈلنا ہے، بحیثیت دائی، بحیثیت پیغمبر، بحیثیت رسول. اب وہ کیسے جو ہے نا اپنی زندگی اس پہ لگاتے ہیں، وقف کرتے ہیں.
کوئی بھی پیغمبر جو آتا ہے، جو رسول آتا ہے، اپنی قوم کے لیے عدالت لگاتا ہے، اور اس کے بعد یہ محض یہ نہیں ہوتا کہ میں نے جو ہے نا تمہیں بات یعنی کہہ دی اور اس کے بعد عدالت لگ گئی ہے، نہیں، بلکہ اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے، اپنی یعنی جو بھی انرجی ہوتی ہے، جو بھی توانائی ہوتی ہے، جو بھی قوت ہوتی ہے، آخری جو اس کا قطرہ تک ہے وہ ظاہر ہے کہ اس پہ صرف کر دیتا ہے، کس پہ؟ یعنی اسی دعوت پہ صرف کر دیتا ہے۔ یہ اسی چیز کا بیان ہے کہ میں نے دن رات ایک کر کے اس دعوت کو جس طریقے سے میں نے لوگوں تک پہنچایا ہے، میں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی، میں نے اس کو کوئی کوتاہی نہیں کی، میں نے ہر طریقے سے بات پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں اس دعوت کا جو نتیجہ سامنے آیا ہے، فلم یزدہم دعائی، اور اس کے بعد میری یہ جتنی بھی دعوت کے جو ہے نا مراحل تھے، جتنی بھی دعوت کی جو ہے نا میری کوشش تھی، ایفرٹس تھیں، اس کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ملا، فروٹ لیس رہی میری دعوت، مجھے کوئی اس کا ثمر نہیں ملا، اور ملا تو کیا ملا؟ الا فرارا، کہ لوگ میری باتوں سے دوڑتے تھے، فرار جو ہے نا اختیار کرتے تھے۔ نیچے ترجمہ کیا ہوا ہے، یہی دعوت دیتا رہا مگر وہ لوگ نہیں مانے، یہاں تک کہ اس نے کہا میرے مالک، میں نے اپنی قوم کو شب و روز پکارا لیکن میری پکار سے یہ اور بھاگتے ہی رہے، اور بھاگتے ہی رہے۔ یہ فرار ہے، یہ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے فرار کا لفظ۔ یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام خود دعوت دے رہے ہیں اور بحثیت رسول دے رہے ہیں۔ آیا نمبر 5 کے اندر تو یہ واضح ہو گیا، متعین ہو گیا، لیکن جو اگلی آیا ہے وہاں ایک بڑا سٹل پوائنٹ ہے۔ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دعوت جو دی گئی ہے، یہ دعوت ہے، یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ لوگ مجھ سے بھاگتے رہے ہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ لوگ مجھ سے بھاگتے رہے ہیں، بلکہ اس دعوت سے بھاگتے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کے جو کنٹینٹس ہیں وہ پرابلمٹک بن گئے ہیں ان کے لیے۔ یعنی اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ دعوت پیش کی گئی اور اس دعوت کے کنٹینٹس کو جو ہے نا ظاہر ہے کہ اس کا استدلال مہیا کیا گیا ہے، وہ جو استدلال تھا وہ انفسی دلائل تھے، آفاقی دلائل تھے، تاریخی دلائل تھے، اور عقلی دلائل تھے۔ ہر طرح کے دلائل کے ساتھ یہ مزین یہ دعوت تھی۔ اس دعوت کے اندر کوئی پرابلم نہیں تھا، دعوت کے اندر کوئی پرابلم نہیں تھا، دعوت قابل فہم تھی، وہ سمجھی جا سکتی تھی، اور یہ لوگ سمجھے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں سمجھے، لیکن ان کا رویہ اس دعوت کے مقابلے میں کیا تھا؟ جب وہ دعوت سنتے اور اس کو سمجھنے کی بجائے وہ فرار کا راستہ اختیار کر لیتے، یعنی یہ کہ اب تعصب آڑے آ جاتا، ان کی جو ماضی کے ظاہر ہے آباء و اجداد ہیں ان کی عزت جو ہے نا آڑے آ جاتی، اور وہ اس کی بنیاد پہ ظاہر ہے کہ یہ فرار کا رویہ جو ہے نا اختیار کر لیتے۔ یہ سٹل پوائنٹ تھا جس میں دعوت ہے اصل میں کہ جو ٹارگٹ بنی ہے، پیغمبر کی ذات تو نہیں یہاں پہ، رسول کی ذات تو نہیں، لیکن بلکہ دعوت ہے جس کے نتیجے میں جو ہے نا لوگ فرار اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، آگے ہے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ۔ اب جو پچھلی بات کہی گئی ہے کہ یہ لوگ فرار جو ہے نا اختیار کرتے، اس کو مزید کھولنا ہے۔ وہ کیسے فرار کرتے اختیار کرتے تھے کہ میں نے جب جب ان کو دعوت دی، یہ یہاں پہ انی کا لفظ آ گیا ہے، یہ انی 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 یہاں بار بار آئے گا۔ یہ جس طرح ایک لیگل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا کہ یعنی اپنی پوزیشن کو بیان کرنے کے لیے، اپنے آپ کو واضح کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے اسی طریقے سے جو ہے بات پیش کی جا رہی ہے۔ یہ استغاثہ ہے، جس میں ایک اپیل بھی ہے، ایک کمپلینٹ بھی ہے، تو یہ دونوں پہلو ظاہر ہے کہ اس طریقے سے جب جو پیش کیے جا رہے ہیں کہ وہ انی، میں نے یہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے یعنی پوری کوشش کی، کلامہ، جب جب میں نے یہ کام کیا، جب جب میں نے، مطلب پھر وہی وہ بات کہ لیلا و نہارا، یہ کوئی ایک لمحے کی بات نہیں تھی یا ایک دفعہ کی بات نہیں تھی، یہ بار بار یہی ہوا، اور بار بار جب ہوا دعوتہم، میں نے انہیں جب جب میں نے انہیں دعوت دی، لی تغفر لہم، کہ تو ان کو معاف کر دے، تو ان کو معاف کر دے۔ اور یہاں پھر وہی بات آ گئی جو پیچھے جو کہی گئی تھی کہ میری دعوت کے نتیجے میں یغفر لکم من ذنوبکم، اسی طریقے سے کہ تاکہ تم ان کو معاف کر دے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو معاف کر دے، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے کیا جعلوا اصابعہم، انہوں نے اپنی کانوں میں اپنی انگلیاں دے لیں، جعلوا اصابعہم فی اذانہم، انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں دے لیں، اور واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کپڑے جو ہے نا اپنے اوپر لے لیے، وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور اس کے بعد انہوں نے اصرار کیا، یہ لفظی ترجمہ ہے، اور اس کے بعد اصرار کرنے کے بعد انہوں نے استکبار کیا، غرور کیا، گھمنڈ کیا۔ یہاں پہ چار چیزیں ہیں
جو اگر آپ دیکھیں تو اس دعوت کے نتیجے میں جو فرار اختیار کیا ہے، 4 طریقوں سے انہوں نے اظہار کیا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، دوسرا جو ہے وہ اپنے اوپر کپڑے لے لیے، یہ فزیکل اظہار ہے، یہ فزیکل اظہار ہے۔ آگے دو جو اظہار ہیں یہ فزیکل نہیں بلکہ سائیکولوجیکلی یا انٹرنلی جو پرسنالٹی کے اندر ہوتا ہے، یہ اس چیز کا اظہار ہے، اور اصرار کیا اور اس کے بعد استکبار کیا۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ یہ چاروں چیزیں کیا ہیں، اس کو ہم کھولتے ہیں اب۔ پہلی چیز جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جب یہ کہا گیا کہ میں نے جب جب دعوت پیش کی، تو آگے آگے ہے لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اس کے اندر ایک حذف ہے جس کو نیچے اگر آپ دیکھیں، ان کے پلٹنے پر انہیں معاف کر دوں گا، ان کے پلٹنے پر تو انہیں معاف فرمائے، یہ بات آ گئی ہے۔ اچھا، یہ جو لِتَغْفِرَ لَهُمْ ہے، یہ تاکہ تو معاف کر دے، تاکہ تو معاف کر دے، یہ نتیجہ ہے جو سامنے رکھ دیا ہے، یہ نتیجہ سامنے رکھ دیا ہے۔ اصل میں جو انہوں نے کرنا تھا وہ کیا ہے، وہ بریکٹ میں ہے، ان کے پلٹنے پر، یعنی انہوں نے توبہ کرنی ہے، انہوں نے استغفار کرنی ہے، اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو معاف کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک بات ہے جو نتیجتاً بیان کر دی گئی ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے، وہ حذف ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں عربی جو جانتے ہیں سمجھتے ہیں ان کے لیے بڑی آسانی سے یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو ترجمہ کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو اگر حذف پایا جاتا ہے تو اس چیز کو کھول دے۔ وہ کھولا ہے کہ ان کے پلٹنے پر یعنی یہ کہ اگر یہ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ان کو معاف کر دے گی، معاف فرما دے گی۔ یہ ایک پہلو ہے۔ معافی وہ جو پچھلے گناہوں کی وہ جی، وہ اسی کی بات ہو رہی، یعنی جو ابھی جو اس وقت یہ جو کر رہے ہیں جی جی کہ بات نہیں مان رہے، جی جی، اس کی معافی کی بات نہیں ہو رہی، وہ جو پورے گناہ نہیں اس کی بھی اب بھی جو حرکتیں کر رہے ہیں، ایمان تو نہیں لائے نا، تو یوں ہی ایمان لائیں گے تو اس کی جو بھی حرکتیں کی ہیں اس دعوت کے مقابلے میں کی ہیں، یا پیغمبر کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، یا ماضی کے کوئی اور گناہ کیے ہیں، تو ہر طرح کے گناہ جو ہے نا یوں ہی ایمان لاتے ہیں تو وہ معاف ہو جائیں گے، یعنی وہ یہی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ایک پہلو ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو فزیکل ہے، جعلوا اصابعهم فی اذانہم، انہوں نے اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، یعنی اب کیا ہے کہ جب جب میں نے دعوت دی انہوں نے اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ یہ کس چیز کا اظہار ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ فرار کا پہلو ہے کہ انہوں نے سنی انسنی کر دی، سنی انسنی کر دی اور اس کا کوئی توجہ نہیں دی۔ اچھا، جالو جو ہے نا، یہ بعض اوقات ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن میں جو ہے نا اس کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو انگلیاں کہیں نہ کہیں تو ہوں گی نا آپ کے ہاتھوں کی، تو یہ ایک پوزیشن ہے، تو انہوں نے وہ جو انگلیاں ہیں وہ اٹھائیں اور کانوں میں ڈال لیں، یہ ایک پوزیشن کا اظہار ہے نا، کانوں میں ڈالنا، تو جالو اس کے لیے آ گیا۔ اچھا، اس کے بعد ہے اصابیہ، ہم یہاں پہ انگلی، پوری انگلی کے لیے لفظ آتا ہے، اصابیہ ہم پوری انگلی کے لیے آتا ہے۔ یہاں پہ بھی ایک بڑی وہ ہے، بحث ہے کہ جو انگلی کا جو آخری کونا ہوتا ہے اس کو انامل، قرآن میں دوسری جگہ بھی استعمال کیا ہے، انملا، یعنی ایک سنگل جو ہے نا آخری پور اس کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پہ پوری انگلی کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ اصل میں یہ بات بعض اوقات پوری بات کر کے جزو لینا یا جزو کو لے کے پوری بات کرنا، یہ عربی کے محاورے ہیں، تو یہ اس کو اس اینگل سے دیکھا جائے تو پھر سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اگر سائنٹیفک جو ہے نا کسی کا مائنڈ سیٹ ہے تو وہ کہے گا کہ یہ پوری انگلی کیسے کان میں چلی جائے گی؟ تو یہ چیزیں بھی جو ہے نا ذہن میں رہے کہ یہ یعنی یہ کہ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈالیں، یعنی وہی ظاہر ہے کہ انگلی کا آخری حصہ ہے وہی ہے۔ یہ اردو زبان میں ایسے ہی ہوتا ہے، کانوں میں انگلیاں ڈالیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پوری انگلی کان میں ڈال دی، وہی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ انگلی کا آخری حصہ وہی کانوں میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ مختلف جگہوں پہ بھی ہے، جو کئی اور جگہوں پہ آیا ہے، یہ تو کسی اور پہلو سے بھی آئے ہیں لفظ۔ ہاں، اگنور کر رہے ہیں مہابرتن، ہاں جی، ایسے ہی مہابرتن لفظ ہے۔ اچھا، ایسے ہی، جی جی، نہیں، وہ اصل میں جو پہلی آیت نمبر 4 تک بیان کی ہے نا، وہ تو بنیادی دعوت ہے جو پیش کر دی گئی، اب اس دعوت کی ہسٹری بیان کر رہے ہیں۔ اب وہی بات جو دعوت کے اندر شروع میں تھی وہی ریپیٹ ہوگی، لیکن وہ مختلف اینگل سے ہوگی، تو اس کو یعنی یہ جو پہلا دور ہے جس کو ہم انذار کا دور کہہ رہے ہیں، یہ اپنے اس دور کی روح سنا رہے ہیں کہ بات میں نے وہی رکھی تھی جو دعوت میں آپ نے بتایا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے دیا تھا دعوت پہنچانے کے لیے، بات میں نے وہی کی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس دعوت پہ کیا رسپونڈ کیا،
یہ اس کی ہسٹری ہے کہ رسپانس کی ہسٹری ہے جو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. اچھا، یہ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں. اور اس کے بعد ہے وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ. یہ بھی جو ہے نا بڑا پرابلمٹک سٹیٹمنٹ ہے. یہ اس کو اگر ہم اپنی علاقائی جو ہے نا پنجاب کی اور صوبہ سرحد کی کے پی کے کی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو بڑے آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. ہماری پنچایت سسٹم میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا، پنچایت کے علاوہ بھی اگر آپ ایک بات کر رہے ہیں اور بات کرتے ہوئے اگر آپ کی بات نہیں مانی جا رہی، یا آپ غصے میں آ گئے ہیں، یا آپ کوئی ریئیکشن شو کرنا چاہتے ہیں، سردیوں کا موسم ہو، آپ نے چادر لی ہوئی ہو، سردیوں کا موسم ہو، چادر لی ہوئی ہو، اپنی چادر لپیٹی ہوئی ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ غصے میں اٹھتے ہیں اور آپ نے اظہار کرنا ہے کہ میں اس چیز کا بائیکاٹ کر رہا ہوں، میں اس کی جو ہے نا مخالفت کر رہا ہوں، میں اس چیز کو مان نہیں رہا، یا میں غصے کا اظہار کر رہا ہوں. تو اپنی چادر کا ایک پلو جو ہے نا پکڑتے ہیں اور ایسے کر کے جو ہے نا لپیٹتے ہیں اور اس کے بعد چل پڑتے ہیں. تو یہ اگر آپ لوگ اس جو آپ پتہ نہیں اب موجودہ کیا صورتحال ہے، کبھی کبھی ڈراموں میں بھی یہ چیز نظر میں آ جاتی ہے، تو میرا ذہن ہمیشہ جو ہے اس طرف چلا جاتا ہے وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ. اصل میں یہ ایک غرور اور تکبر کی علامت ہے. یہ غرور اور تکبر کی علامت ہے جس چیز کا اظہار جو ہے نا یہ لوگ کرتے تھے، اور یہ قبائلی سسٹم میں عمومی طور پہ یہ ہو جاتا ہے. اچھا، یہ بھی محاورہ قرآن مجید میں جگہ جگہ آیا ہے. اگر یہ چیز سامنے نہ ہو، یعنی جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، تو یہ کوئی اور جس طرح آج کے دور میں کوئی بندہ پڑھ رہا ہے جس نے اس طرح کے سیناریو نہ دیکھا ہو، اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یار یہ کس طرح کا تکبر کا اظہار ہے کہ جنہوں نے اپنے کپڑے اوپر لے لیے. تو یہاں سیاب سے مراد چادر ہی ہے، شیٹ یا کوئی ایسے، اور انہوں نے جو ہے نا پکڑی پلو اور اس کے بعد ایسے اپنے اوپر جو ہے نا لپیٹی اور چل پڑے. تو یہ تکبر کا اظہار ہے جس کا کیا جا رہا ہے. اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو وہ قرآن مجید کے اپنے اس موقع محل میں خود بتا رہا ہے. وہ خود بتا رہا ہے. وہ کیسے بتا رہا ہے؟ یہ جو لفظ آیا نا وَأَسَرُّ یعنی اصرار کرنا، اصرار کرنا، یہ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. انہوں نے اصرار کیا، اور یعنی ڈٹ جانا. اصرار کرنے کا مطلب ڈٹ جانا، یہ ڈٹ گئے. اچھا، یہ کس چیز پہ ڈٹ گئے؟ یہاں نہیں، ہمیں نہیں نظر آ رہا نا، نہیں کہ کس چیز پہ ڈٹ گئے. وہ اصل میں ڈٹ گئے ہیں، وہ جو پچھلی سٹیٹمنٹ ہے نا یہ اس کا ریفلیکشن ہے. وہ ہے جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، یعنی یہ کہ انہوں نے بات سننی نہیں ہے، اسی چیز پہ ڈٹ گئے ہیں. یعنی انہوں نے اطاعت نہیں کرنی، یہ سرکشی پہ اتر آئے ہیں، یعنی بات کو انسنی اور انسنی کر دیتے ہیں، اسی پہ اصرار کر رہے ہیں. تو یعنی یہ جو بات پیچھے کہی ہے اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کریں، اور اس کے بعد وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ اس کو ریلیٹ کریں، وَاسْتَكْبَرُوا استکبارہ اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیں. تو یہ کپڑوں کا جو ہے نا لینا یہ استکبار کی علامت ہے، اور کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینا یہ سرکشی کی علامت ہے. تو یہ قرآن مجید نے خود جو ہے نا اپنے اس طریقے سے اس چیز کو کھول دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ استکبار میں آلریڈی تکبر آ گیا تھا، تو استکبارہ کہہ کے یہ ایمفیسائز کیا جاتا ہے. عربی زبان کے اندر یہ بھی الفاظ آپ کو جو ہے نا بار بار نظر آئیں گے کہ جب ورب کو دوبارہ رپیٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو ایمفیسائز کیا جاتا ہے. انہوں نے غرور کیا جیسا کہ غرور کیا جاتا ہے متعین طریقے سے، یعنی ترجمہ کہ ان کی قوم کی جو مین ایک تھیم ہے اس میں غرور جی لازمی ہے. جی ایسے ہی ایسے ہی. اس میں یہ بھی ہے کہ بہت ایفرٹ کر کے بھی یہ ایکسٹینسو ایفرٹ ہے، ہاں اس کے بعد بھی یہ لات ہے. ایسے ہی ایسے ہی. تو یہ میری دعوت تھی، اور یہ دعوت کے نتیجے میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اصرار کیا، سرکشی کی، اصرار اس چیز پہ، سرکشی، تکبر اور یہ ساری چیزیں. تکبر کیا، استکبار کا مطلب ہی تکبر ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اپنے آپ کے لیے بڑائی چاہنا. یعنی یہ وہ اثر وہی یہی ہے. اصرار کی اردو میں دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک سین کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سواد کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو یہ سین کے ساتھ ہوتا ہے وہ سر کی جو ہے نا جمع ہوتی ہے، یعنی چھپی ہوئی چیز، راز. ٹھیک ہے نا؟ یہ سواد آتا ہے. ہاں اسرار، وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں. ہاں وہ سین کے ساتھ ہوتا ہے، سین کے ساتھ ہوتا ہے. اور سواد کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اصرار کرنا. اس کا مطلب یہ کہ یعنی ڈٹ جانا، کسی کام کے لیے ڈٹ جانا، بار بار جو ہے نا کام کرنا یا تقاضا کرنا بار بار. اردو میں جب اصرار بولتے ہیں نا تو وہ سینس ہم یہ ملتی ہے کہ ہم کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں، بار بار پوش کر رہے ہیں. ہاں جبکہ یہاں پہ سینس آ رہی ہے، مجھے آ رہی ہے کہ وہ جب بار بار کرتے ہیں تو وہ بھی یہی ہوتا ہے، ڈٹ جانا ہی ہوتا ہے نا، ڈٹ جانا ہی ہوتا اپنی بات کو فورس کر رہے ہیں، فورس کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ یہ لوگ ان کی بات، نبی کی بات کو پش بیک کر رہے ہیں. پش بیک کر رہے ہیں. تو اس کام کے لیے بھی یہ لفظ اصرار آ رہا ہے. ہاں اس کے لیے یعنی ڈٹ جانا، اپنے نقطہ نظر پہ ڈٹ جانا، اپنی سوچ اور فکر پہ ڈٹ جانا، یہ وہی بات ہے. پش بیک کرنے کے لیے بھی جو ڈٹ جانا، اس کے لیے بھی یہی اصرار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو یہ لوگ ڈٹ گئے اور انہوں نے استکبار کیا. یہ دعوت کو جو ہے نا اس چیز کو بیان کرنے کا ہے. اچھا، اس کے بعد ہے ثم انی دعوتہم جہارا، اور اب یہ ثم آ گیا ہے.
سما جو ہے دو طرح کی چیزوں کے لیے آتا ہے، ایک آتا ہے ترتیب بیان کے لیے، اور ایک آتا ہے یہ ترتیب واقعات کو بیان کرنے کی ترتیب کے لیے آتا ہے۔ یہاں پہ ترتیب بیان نہیں ہے، یہ واقعات کی ترتیب ہے، یعنی ایک دور گزر گیا، اب اس کے بعد اگلا دور آ گیا ہے، ایک دور گزر گیا اس کے بعد اگلا دور آ گیا ہے، فیز کے لیے فیزز کے لیے جو ہے نا یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یعنی پہلی فیز جو ہے نا وہ ختم ہو گئی۔ یہ فیز کون سی تھی؟ جس کو ہم انذار کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، انذار عام یا اتمام حجت یا عذاب یا ادوار ہیں، یہ فیزز ہیں دعوت کے، یہ نام جو دیے ہیں غامدی صاحب نے دیے ہیں۔ یعنی آپ ان کی اصطلاحات پہ نہ جائیں، بلکہ جو اصطلاحات کے اندر جو چیز کہی جا رہی ہے اس چیز پہ فوکس کریں کہ دراصل دعوت کے جو فیزز ہیں، فیز نمبر 1، فیز نمبر 2، فیز نمبر 3، فیز نمبر 4، اس کو ایک نام دے دیا گیا ہے۔ اصطلاح کا کیا کام ہوتا ہے؟ اصطلاح اصل میں ایک آئیڈیا ہوتا ہے، کہ خیال ہوتا ہے، اس آئیڈیا اور خیال کو آپ ایک نام دے دیتے ہیں۔ جو ہی آپ نام دے دیتے ہیں تو اس آئیڈیا اور خیال کی جو ہے نا پوری کی پوری پکچر ہے جو آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ جب میں یہ کہوں گا کہ یہ انذار کا دور ہے تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ اس دور میں صرف وہ دعوت ہے جو سرداروں کی دی جاتی ہے، اس میں عوام کو جو ہے نا شامل نہیں کیا جاتا۔ اور جب انذار عام آتا ہے تو سرداروں کے ساتھ پھر عوام کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اتمام حجت کا دور آتا ہے تو اس میں پھر ان کے تمام سوالات کے جواب دیے جاتے ہیں، ہر طریقے سے جو ہے نا بات کو پہنچایا جاتا ہے۔ جب اتمام حجت مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے نتیجے میں جو ہے نا عذاب آ جاتا ہے۔ تو یہ جو اصطلاحات ہیں، آپ بعض اوقات اگر آپ چاہتے ہیں تو نہ بھی استعمال کریں، لیکن جو اصطلاحات کے پیچھے چیز ہے وہ آپ کو سورہ نوح کے اندر جو ہے نا پوری طور پہ جو ہے نا واضح طور پہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اب جو لیکن یہ جو پچھلا پڑا ہے اس میں ہمیں یہ انڈیکیشن تو نہیں ملی کہ یہ خاص سرداروں کے لیے؟ یہ خاص سرداروں کے لیے ہے، یہ جو بات ابھی کہی جا رہی ہے آگے چل کے یہ کھل جائے گی، مزید کھل جائے گی، لیکن یہ جو ابھی جب میں نے ان کو دعوت دی ہے اور انہوں نے کیا ریئیکشن دیا ہے، یہ اصل میں وہی لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ کہا کہ وہ اطیعونی، جو پیچھے جو بات کہی گئی تھی میری اطاعت کرو، یہ آگے چل کے مزید کھل جائے گی ویسے۔ ہاں، ابھی تک ہاں صحیح ہے، درست بات ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آگے چل کے یہ بات کھل جاتی ہے، مزید کھل جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ یعنی سما آ گیا ہے، سما انی دعوتہم جہارا، اور اب ایک وقت گزرا ہے اور اس میں ایک زمانہ گزرا ہے، ایک وقت گزرا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر میں نے ان کو کھلم کھلا دعوت دی، یعنی ایک ٹائم گزر گیا ہے، کھلم کھلا دعوت دی۔ پھر اس کے بعد یہ جو کھلم کھلا دعوت دی ہے، اب یہ بیسیکلی یہ دعوت جو ہے اب ایک اگلے فیز میں داخل ہو گئی ہے۔ اب یہ کھلم کھلا کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دعوت کو محدود پیمانے پر دیا جا رہا تھا، آپ نے بھی نہیں کہا نا سرداروں کا، لیکن اس سے جو ہے نا یہ پتہ چل رہا ہے کہ اب دعوت جو ہے نا یہ اب اس کو بالعموم دی جا رہی ہے، عام دی جا رہی ہے، پبلکلی دی جا رہی ہے، ہر ایک تک بات جو ہے نا پہنچائی جا رہی ہے۔ اس کو میں نے سر عام بات کہہ رہا ہوں، کھلم کھلا بات کر رہا ہوں، ان کے میلوں ٹھیلوں میں جا کے بات کہہ رہا ہوں، ان کے گلی محلوں میں بات کہہ رہا ہوں، ان کے ہر اجتماع میں بات کر رہا ہوں، جہاں یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں میں جاتا ہوں، بات پہنچاتا ہوں، یہ بات کہہ رہے ہیں۔ جہارہ کا مطلب وہی ہے، یہ ہم کہتے ہیں نا جہری نمازیں، وہ نمازیں جو دن کے ٹائم پڑھی جاتی ہیں اور لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، وہ جہری نمازیں ہوتی ہیں، یہ وہی لفظ ہے جہارہ۔ اچھا، میں نے یہ دعوت جب دی ہے تو میں نے کھلے عام دی ہے، یہ اگلے فیز کی جو ہے نا یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اب یہ جو لفظ یہ کہا نا کہ میں نے کھلے عام دعوت دی ہے، اس کو کھولا ہے، وہ کہا ہے ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا۔ اچھا، یہ سما یہ دوسرا آ گیا ہے، یہ اب جو ہے یہ پہلا سما جو تھا وہ یوں کہہ لیں کہ واقعات کی ترتیب کے لیے، اور دوسرا جو سما آیا ہے یہ بیان کی ترتیب کے لیے آتا ہے۔ تو یہ دوسرا جو ہے یہ بیان کی ترتیب کے لیے ہے کہ پھر میں نے جو ہے نا ثم انی اعلنت لهم، پھر میں نے یہ جو پیچھے بات کہی تھی جہارا کھلم کھلا بات کی ہے، یہ میں نے اعلان کر کے بات کہی ہے، یعنی کھلم کھلا اگر ترجمے میں آپ دیکھیں، پھر میں نے ان کو کھلم کھلا دعوت دی، اور پھر کیا ہوا، پھر ہاں کے پکارے بلایا، یہ محاورتاً یعنی ترجمہ کیا گیا، ہاں کے پکارے بلایا، مطلب یہ ہے کہ میں نے جہاں جہاں بھی موقع ملا ہے میں نے ان کو پکارا ہے، میں ان کو دعوت دی ہے، میں ان کو بلایا ہے، یہ جو ہے آلنتو کا یہاں پہ وہ ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ تاج صاحب نے بات کہی تھی پیچھے واستکبروا استکبارا، یہ دوسری دفعہ کیوں آ گیا؟ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اسررت لهم اسرارا، یہ جو ورب کے اندر چیز ہے اسی کو ناؤن میں اسرارا دوبارہ سے رپیٹ کر دیا ہے، لیکن اعلنتو کے ساتھ جو ہے نا یہ نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی حذف ہے، وہ ہے اعلنتو اعلانا، کہ میں نے ایسے اعلان کیا جیسے کہ اعلان کرنے کا حق تھا۔ ترجمے کو اس لیے کھولا ہے ہاں کے پکارے بلایا،
میں نے ہانکے پکارے بلایا، وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور اس کے بعد میں نے چپ کے بھی خوب سمجھایا، چپ کے بھی. یہ وہ اپنا الیاس بھائی وہی آ گیا جو آپ نے کہا نا کہ اسرار اور اسرار جو ہے نا، یہ وہ آ گیا. یہ سواد کے ساتھ یا سین کے ساتھ کا فرق بھی جو ہے نا قرآن مجید نے ایک ہی جگہ بتا دیا ہے. جی جی جہارہ سے پہلے، جی نہیں، جہارا کے پہلے نہیں، علنتو کے بعد علاباد. ہاں یہ جو حذف ہوا ہے جی یہ کیا عربی ادب خاصا ہے. کیا یہ اس شعری ذوق کو چھوڑنے کے نہ ختم ہو، وہ شعری ذوق راہ جی وہی ہے. یعنی یہ تو ہمارے پنجابی میں بھی عام ہے، اردو میں ذرا ہم ہر چیز کو کھول دیتے ہیں، بعض اوقات بات کرتے ہوئے ہم الفاظ حذف کر دیتے ہیں. میں اصل میں یہاں اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ ساروں کے آگے جو ہے نا وہ را آ رہا ہے نا، جی جی یہاں جہارا آ رہا ہے، جی تو وہ جہارا اس کے ساتھ اصرار آئے گا تو پھر جہارا کا مزہ نہیں آئے گا. جی تو وہ شرعی ذوق ہے نا، ہاں جی. وہ ایک جسے کہتے ہیں کیڈنس، جو ریدم ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ الفاظ اس طریقے سے آئیں تاکہ جو ہے نا ایک اس کے اندر جو ترنم پیدا ہوتا ہے، موسیقیت پیدا ہوتی ہے، اس چیز کا خیال رکھا جائے. تو ظاہر ہے قرآن مجید اس چیز کا جو ہے نا، ظاہر ہے کہ لوگوں کے ذوق کو جو ہے نا، جو اس وقت کی لینگویج ہے، اور ویسے بھی قرآن مجید جو ہے نا ایک لٹریری ماسٹر پیس ہے، اس میں پھر ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کا جو ہے نا خیال رکھا گیا ہے. اچھا، میں یہ کہ ثم انی اعلنت، جس طرح میں نے کہا کہ اعلانن یہاں پہ جو ہے نا وہ محذوف ہے، لہم ان کے لیے. اب یہاں پہ یعنی ایک نریٹ بات کی جا رہی ہے، یہ قوم سامنے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا بات ہو رہی ہے کہ نریٹ کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ یہ کچھ کیا، میں نے پھر ان کو جو ہے نا کھلم کھلا بھی دعوت دی، اور ہاں کے پکارے بھی بلایا، اور چپ کے بھی خوب سمجھایا. یہاں پہ اسرارتو یعنی چپ کے کا مطلب ہے پرائیویٹلی، یعنی لوگوں کے ساتھ ون آن ون جو ہے نا میٹنگ کی. اچھا، جب یہ جو اعلان کیا جاتا ہے، کھلم کھلا کیا جاتا ہے، تو اس کا جب ریاکشن آتا ہے، سپوز اگر کسی دعوت کے نتیجے میں ریاکشن آنا ہی ہے تو آتا ہے، تو جب کھلے عام بات کی جاتی ہے تو وہ ریاکشن جو ہے نا وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. نا، لوگوں کے جذبات برانگیختہ ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہے نا اس چیز پہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، غالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں، لوگ جس طرح کا اظہار کرتے ہیں یہ انڈرسٹوڈ جو نا چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یوں ہی آپ اس کو ون اینڈ ون کر دیتے ہیں نا، تو اس میں جو دوسرا بندہ نا کسی نہ کسی لحاظ جو ہے نا ایک خیال بھی رکھتا ہے، بات سنتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ہر طریقے کو آزما لیا، میں نے کوئی ایسا طریقہ نہیں چھوڑا. یہاں پہ جس طرح 24/7 کی بات تھی، اس کے بعد دعوت کو جو ہے نا کہ کس طریقے سے پہنچائی ہے وہ بھی ہسٹری بیان کر دی ہے کہ میں نے یعنی کوئی بھی ٹیکنیک ایسی نہیں چھوڑی کہ جس میں جو ہے نا میں نے انہیں کھلے عام بھی پکارا ہے، میں پرائیویٹلی بھی جو ہے نا ان سے باتیں کی ہیں، جا کے ان کو سمجھایا ہے، منت سماجت کی ہے، ان کے جو ہے نا جو بھی دلائل تھے میں نے سننے کی کوشش کی ہے، میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ماننے والے نہ بنے. ایسی ایکسٹینشن ایفرٹ کو جو ہے نا یہ شو کیا جا رہا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ہے یہ دیکھیں دعوت، یہ فوکس ہوتا ہے، یعنی ایک دعوت کو بیان کرنے کے لیے 10 رنگوں میں بیان کیا جاتا ہے. یہ پھر وہی بات آ گئی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. یہ پھر وہی بات آ گئی، استغفار کی بات آ گئی. پھر وہی جو ہے نا، یعنی میں نے اس دور میں بھی جو اگلا دور آیا ہے، جو انذار عام کا دور ہے، میں نے اس دور میں بھی اس دعوت کو فوکس کیا ہے. لیکن اب فوکس کی جو دعوت ہے اس کی انٹینسٹی بڑھ گئی ہے. یہاں پہ استغفار جو لفظ آیا، یہ دیکھیں میں نے ان کو یہی کہا ہے، یعنی پرائیویٹلی بھی یہی کہا ہے، اوپنلی بھی یہی کہا ہے کہ اللہ سے معافی چاہو، یا اپنے پرانے طور طریقے چھوڑ دو، میری دعوت مانو، اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ میری اطاعت میں آ جاؤ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہی جو ہے نا دعوت ہے، اس کو قبول کر لو، پرانے طور طریقے چھوڑ دو، اپنے رب کی جو ہے نا استغفار کرو. یہاں پہ بڑی خوبصورت بات ہے، یہاں پہ استغفار کی تسبیح کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اصل میں یہ استغفار وہ کمٹمنٹ ہے کہ جو آپ نے پرانے طور طریقوں کو چھوڑنا ہے اور اس کے بعد نبی کی دعوت کو قبول کرنا ہے. ابھی تک تو سمجھ آ رہی ہے ان کا قصور کیا ہے. جی ان کا جی، قصور یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے. آگے چل کے بعد چل جائے گا کہ اصل میں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہی جو تعصب ہے اس چیز پہ کھڑے. آگے چیزیں مزید کھولتی ہیں.
دیکھیں اگر تو یہ بھی تو لگ رہا ہے کہ نہیں وہی ہے انہوں نے بندگی سے بات کی نہیں کرتے. جی جی پیچھے جو لفظ آ گیا نا استکبار کرنا، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینا، کپڑے لینا، یہ دونوں پہلو یعنی ظاہری بھی آ رہے ہیں اور باطنی پہلو اس کے ان کی شخصیات کو. جو مین میسج تھا اللہ تعالیٰ کا پہلے ہی دوسری آیت میں جی جی وہاں پہ اتنا انیبود اللہ واتقوہ واتیعونی، جی جی تو یہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے شرک کر رہے ہیں، اور شرک کرتے ہیں. شرک کر رہے ہیں، اس اور کا مین یہ ساتھ ساتھ اس کے مخالف یعنی شرک کر رہے ہیں، اپنے سرداروں کی بات مان رہے ہیں. وَاتَّقُوهُ یعنی حدود و قیود کو، اللہ کی حدود و قیود کا خیال نہیں رکھ رہے، ٹھیک ہے نا، جو شریعت نازل ہو رہی ہے اس کا خیال نہیں رکھ رہے، اور اپنے سرداروں کی باتیں مان رہے ہیں، یا مذہبی جو ان کے پروہت ہیں ان کی باتیں مان رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں نہیں مان رہے، یعنی جو اپوزٹ ہے آپ اس کو ذہن میں ابھی اسیوم کر لیں، لیکن آگے چل کے یہ کھل جائے گا. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں اگر ایک قوم ہے جو کہ بتوں کی عبادت نہیں کرتی، اللہ کو نہیں مانتی، مگر جی جی تو وہ بھی اسی طرح جہاں پہ کھڑی ہے، جہاں پہ یہ لوگ کھڑے ہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے، بس یہ بھی بہت بڑا قصور ہے ایک. یہ بھی ہوتا ہے، یعنی دیکھیں آج کل لوگ بتوں کو بھی نہیں مانتے، وہ اللہ کو نہیں مانتے، کسی کو بھی نہیں مانتے. یہ بات کا جو سوال کیا جاتا ہے یہ بالکل اسی نوعیت کا سوال ہے جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ والدین کو کی باتوں پہ اف تک بھی نہ کہو. یہ کہا جاتا ہے نا، اگر ایک شخص جو ہے نا اٹھ کے ان کو تھپڑ مار دیتا والدین کو، تو اب یہ کہے گا کہ یہ تو قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا ہے تھپڑ مار دیں، یعنی اس طریقے سے بات ہوتی ہے نا. یہ اصل میں ایک فہم کی جو ہے نا وہ ایک غلطی ہوتی ہے کہ جو پہلا لیول ہے آپ اس کو بھی کراس کر گئے ہیں، پہلا لیول ہے آپ اس کو بھی کراس کر گئے ہیں. اگر ایک شخص ایتھیسٹ ہے اور ایک شخص جو ہے نا وہ مشرک ہے، تو ایتھیسٹ ہونا جو ہے نا وہ اگلا اگلا آ جاتا ہے، اسٹیپ آ جاتا ہے. میری بات سمجھے نا، یعنی جو مشرک ہے وہ کسی نہ کسی حد تک تو جو ہے نا اس کو بھی منع کیا جا رہا ہے، وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے نا مان رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو. ڈیوائن تھیم کو مان رہا ہے. نہیں ڈیوائن تھیم کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے نا حضرت نوح علیہ السلام کے جو ہے نا جو ایڈریسز ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو مان رہے ہیں، آگے چل کے پتہ چل جائے گا. اور اس کے بعد مشرکین مکہ بھی مان رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو، لیکن ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں یہ اصل میں ہمارے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہی شرک ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کسی اور کو بھی شریک ٹھہرا دینا، اسی کو شرک کہا جاتا ہے. شرک کا لفظ ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کا شریک ٹھہرا دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی نہ کسی درجے میں مان رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایتھیسٹ جو ہے وہ اصل میں اگلا سٹیپ چلا جاتا ہے، وہ کوئی درجہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ ڈیوائن اینٹی کو مانتا ہی نہیں ہے. مانتا ہی نہیں ہے. تو یہ اگلا سٹیپ آ گیا نا. اب یہ بات کر رہے تھے، میں کہہ رہا تھا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے کہ وہ بھی قصوروار ہے کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہیں. دیکھو یہ کرنٹ بتا رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں، دونوں چیزیں پیرلل جو ہے نا ذہن میں رکھنی ہے کہ ان کا ریئیکشن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی دعوت کو سمجھنے کے بعد ریئیکشن کیا ہے. محض ماننا جو ہے نا یہ ایک یہ ڈیفرنٹ جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ انٹینسٹی ہے، لیکن اس کے بعد اس شخص کو جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کا ریئیکشن کیا ہے، کیا اس دعوت کے مقابلے میں وہ استکبار پہ اتر آتا ہے، اس کا رویہ کیا ہے. رویہ ہے جو اصل میں پرابلمٹک بن جاتا ہے. لیکن دعوت بھی تو ہے، دعوت ہے کیا جی کہ اللہ کو ماننا ہے. جی جی اگر شخص نہیں مانتا اور ایک شخص شرک کرتا ہے، ان دونوں میں فرق کر کے جو دعوت اصل میں کیا رکھنی ہے. دعوت اگر یہ رکھنی ہے کہ اللہ کو ماننا ہے، یا دعوت یہ کہ شرک نہیں کرو. نہیں، دعوت کا جو کنٹینٹ ہے وہ تو یہ انعبد اللہ کا بات کہی گئی ہے نا، اللہ کی عبادت پازیٹیو بات تو ایسے ہی ہے. ہاں یعنی پازیٹیو جو دعوت ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو ہی دی جائے گی، اس کی تقابل میں چیزیں تو وہ بعد میں پیش کی جاتی ہیں نا. ہمارا پیغام آج کے ایتھیسٹ کے لیے بھی یہی ہے، اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، اور پیغمبر کی جو ہے نا اطاعت کرو، اور اس کے حدود و قیود کو جو ہے نا پیروی کرو. حدود و قیود کا آغاز ظاہر ہے کہ آپ کی اپنی فطرت سے ہوتا ہے، تو وہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا پیغمبر تک جو ہے نا اس کو بات کو پہنچاتے ہیں. یہ بات ہے جو ذہن میں رہے. اچھا، اس کے بعد ہے یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ استغفار کرو، اپنے رب کا استغفار کرو، انہ کان غفارا. اب یہ دیکھیں انٹینسٹی بڑھ رہی ہے یہاں پہ. محض جو ہے نا پہلے جب بات ہوتی تھی معاف کرنے کی تو سارے ورب آ رہے تھے. اگر آپ دیکھیں تو ورب آ رہا ہے یغفر لکم جو ہے نا، یہ آیہ نمبر 4 میں آیا ہے. اس کے بعد دوبارہ لی تغفر لہم، یہ آیہ نمبر 7 میں آیا ہے، آیہ نمبر 7 میں آیا ہے. جب ورب آتے ہیں
تو اس کی نوعیت کچھ اور آتی ہے. جب وہی چیز اسم میں ڈل جاتی ہے عربی زبان کے اندر تو اس کی جو ہے نا صورتحال مختلف ہو جاتی ہے. یہاں کہا ہے انہو کان غفارا، یہ غافر لفظ استعمال نہیں کیا. غافر الذنوب ہم لفظ بولتے ہیں عربی زبان کے اندر، تو غافر کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کو معاف کرنے والا، معاف کرنے والا. غافر جو ہے نا یہ عام اسم ہے، عام ناؤن ہے، یعنی اس کے اندر کوئی انٹینسٹی نہیں ہوتی. یوں ہی لفظ آپ غفار بولتے ہیں یا غفور بولتے ہیں تو اس کے اندر آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ انٹینسٹی آ جاتی ہے. غفور اسی طرح کا جس طرح ہم پیچھے پڑھائے ہیں، منو ان کا لفظ پڑھائے ہیں، حلو ان کا لفظ پڑھائے ہیں، ایسے ہی لفظ جو ہے نا غفور کا لفظ ہے. اور اس کے بعد بھی ایک اور لفظ آتا ہے، یعنی وہ آلریڈی انٹینسو کیس ہے، اس کے بعد ایک اور لفظ آتا ہے غفار، یعنی یہ اس سے آگے بڑھ جاتا ہے، اس سے آگے بڑھ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بس ارادہ ہی کرنا ہے، ارادہ ہی کرنا ہے، تم نے اپنی انٹرسٹ شو کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے، قدم اٹھانے ہیں رب کی طرف. لیکن دوسری طرف سے کیا اظہار ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بہت بڑا غفار ہے. تم آؤ تو صحیح. ویسے بھی یہ بھی ہو سکتا ہے نا، یہ بھی تھیم میں ہو سکتا ہے اس کے اندر کہ چونکہ بہت ٹائم گزر گیا ہے جی جی ایسے ہی، تو وہ لوگ سمجھتے ہوں گے پتہ نہیں اب معافی ملتی کہ نہیں ملتی. ایسے ہی، وہ تو کہا گیا کہ غفار ہے، معافی بھی اتنی بڑی اتنی بڑی ہے، بڑی ہے اس کی اتنی وجہ سے، بڑی ہے، فکر اتنی. نہ کرو. ہاں جی. تو یہ غفار کا لفظ لا کے جو ہے نا اس انٹینسٹی کو مطلب یہ ہے کہ تم آؤ تو صحیح، ارادہ تو کرو، لیکن وہ تمہارے پہاڑ جیسے گناہوں کو بھی جو ہے نا معاف کر دے گا. یہاں پر ویسے بڑا اچھا لگتا ہے نا جی جی اللہ تعالیٰ کی یہ جو خوبصورتی ہے اس کے پیغام کی، جی 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 کہ وہ اپنا یہ پیغام ضرور سامنے رکھتا ہے ایسے ہی ہے، کہ ایسے ہی میں معاف کر دوں. معاف کر دوں گا. یعنی یہ تم بڑا اچھی امید دلاتی ہے اس طرح کے جملے. ایسے ہی، ایسے ہی. یہ بہت اہم بات ہے کہ، اور یہ دیکھیں کس قدر جو ہے نا انٹینسٹی کے ساتھ یہ بات کہی ہے، انہ کان غفارا، کہ میں تمہیں جو ہے نا معاف کر دوں گا. تم اس کے لیے جو ہے نا آؤ تو صحیح. تم جو ہے نا یہ نمبر 11 ہے، اگر آپ نے دیکھنا ہے. میں تو اس طرح اظہار نہیں کر پایا. جی جی ایسے ہی ہے. انہوں نے یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو میں معاف کر دوں گا، یغفر لکم. ہوں وہ آگے بھی تو یہاں پر تو یہ جو استغفر آیا ہے جی جی وہ اب انسانوں کے لیے ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب کے سے معافی مانگو. ہسٹری بیان کر رہے ہیں نا نول اسلم. میں نے اپنی قوم کو کہا کہ میں نے کہا کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے اپنے اپنے رب سے جو ہے نا استغفار چاہو، یعنی معافی چاہو. معافی چاہو. ہاں معافی چاہو. نیچے 11 نمبر حاشیہ. طریقہ نہیں بتایا کیسے. نہیں تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ استغفار ہم جو پڑھتے ہیں 33 دفعہ، میں وہی کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب وہ نہیں وہ نہیں ہے، ہے. وہ نہیں ہے. ایک اس میں یہ بالکل ایسے ہی ہے جسے ہم عام حالات میں توبہ کہتے ہیں. یہ وہی ہے تمہارا لوٹنا، تمہارا توبہ کرنا. یہ نیچے نمبر 11 پڑھے نا، حاشی نمبر 11. مطلب یہ ہے کہ اس کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم صدقے دل سے اس کی طرف رجوع کرو. اس سے بڑا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے جس کی سفارش لے کر اس کے حضور میں تم جانے کی ضرورت ہو. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ بت تمہاری سفارش کرتے ہیں نا، کیونکہ ظاہر ہے یہ مشرکین ہے، آگے چل کے واضح ہو جائے گا. تم سمجھتے ہو کہ بت جو ہے نا ہماری سفارش کرتے ہیں، ان کی بہاف پہ ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات بخش دے گی، تو وہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے براہ راست مانگو، براہ راست جو ہے نا صدقے دل کے ساتھ آؤ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں جو ہے نا معاف کر دے گی. یہ بات کہی گئی. اس کے بعد کہا ہے کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور اس کے بعد آسمانوں سے تمہارے لیے موسلا دھار بارشیں ہوں گی. تمہارے لیے اس کے نتیجے میں وہ تم پر چھاجوں می برسائے گا. یہ جو موسلا دھار چھاجوں می برسائے گا، یہ مدرارا کا جو ہے نا ترجمہ ہے. مدرار کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بارش ہوتی ہے اور وہ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، اس کے لیے لفظ جو ہے نا مدرار آتا ہے. یہ اس کی انٹینسٹی کو جو ہے نا شو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا آسمان سے بارشیں برسائے گا تمہارے لیے، اگر تم اس دعوت کو قبول کر لیتے ہو. یہ آیا ہے دراصل اپوزٹ. کس چیز کا اپوزٹ آیا ہے؟ یہ آیا ہے جو شروع میں کہا تھا نا کہ ان یاتیہم عذاب علیم. یہ عذاب علیم، جب تم نہیں مانو گے تو عذاب علیم آئے گا. اگر تم مان لیتے ہو تو تمہیں اس دنیا کے اندر کچھ نوازنا تو ہے نا، یعنی تمہیں جنت نما دنیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو بلیسنگز ہیں، نعمتیں جو ملنے والی ہیں اس دعوت کو قبول کرنے کے نتیجے میں، وہ میں تمہیں دوں گا. آسمانوں سے چھاجوں می برسے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اس کے بعد میں تمہیں امداد کروں گا. یہ وہی لفظ ہے جس کو ہم اردو میں امداد کہتے ہیں، یعنی مدد کرنا. میں تمہیں جو ہے نا مدد کروں گا. کس کے ساتھ؟ مال کے ساتھ، اور بیٹوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ.
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْہَارًا، اور میں اس کے بعد تمہیں گارڈنز، جنت یعنی کھیتوں کی بات ہو رہی ہے کہ میں تمہارے لیے جو ہے نا یہ تمہیں مہیا کروں گا، اچھے گارڈنز مہیا کروں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْہَارًا، اور اس کے بعد میں چشمے چلا دوں گا تمہارے لیے۔ یہ جو یعنی عذاب کے مقابلے میں یہ بات پیش کی جا رہی ہے، یہ اصل میں جب رسول کی دعوت قبول کر لی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں دو نتائج لازمی ہوتے ہیں، رسول کی دعوت آتی ہے تو اس کے نتیجے میں دو میں سے ایک نتیجہ لازمی ہوتا ہے، یا تو جو ہے نا اگر قوم ڈٹ جاتی ہے اور ڈٹنے کے نتیجے میں پھر ان کے بعد یعنی انکار کر دیتی ہے تو اس کے بعد اس قوم پہ عذاب آ جاتا ہے۔ اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیتی ہے تو اب اس کا کیا نتیجہ سامنے آتا ہے، یہ اس چیز کا اظہار ہے۔ اگر اس کو قبول کر لیتی ہے تو یہ اس کا پہلو ہے، یہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ سورہ نور جو ہے نا یہ پوری کی پوری جو ہے نا دعوت جو ہوتی ہے کہ رسول کی بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا پرو دیتی ہے، پورا مقصد جو ہے نا وہ سامنے رکھ دیتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی سنت ہے اس کو بھی نمایاں کر دیتی ہے۔ یہ جو دعوت کے نتیجے میں، رسول کی دعوت کے نتیجے میں دنیا میں جو ہے نا ان کو جنت نما مل جاتی ہے، دنیا بن جاتی ہے، یہ اس چیز کا اظہار ہے جو آیت نمبر 11 اور 12 میں جو ہے نا بیان کیا گیا ہے، یعنی دنیا کے اندر ان کو نوازا جاتا ہے، دنیا کے اندر نوازا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک جو یرسل السماء کو جو سما کا لفظ آیا ہے، یہ بھی ایک سٹل پوائنٹ ہے، یہاں پہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ سما تو ویسے کہتے ہیں آسمان کو، عام جو نا عربی زبان کے اندر سما جو ہے نا وہ آ جاتا ہے، اس کے لیے بارش کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے، بارش کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے، یہاں پہ بارش ہی کے لیے لفظ استعمال ہوا کیونکہ ظاہر ہے کہ علیکم بدرارا یہ بتا رہا ہے کہ بارش اور موسلادھار بارش کو بتا رہا ہے۔ اچھا، یہاں کی جو سٹل پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں اس سے مراد صرف بارش نہیں ہے، یہاں اس سے مراد صرف بارش نہیں ہے، آگے زمین، اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے؟ آسمان کے مقابلے میں زمین ہے، آسمان کے مقابلے میں زمین ہے، زمین میں ہوتے ہوئے تمہیں جو ہے نا میں مال دوں گا، تمہیں میں اولاد دوں گا، تمہیں میں جو ہے نا کھیتیاں دوں گا، تمہارے لیے میں چشمے جاری کر دوں گا، یہ زمین کی چیزیں ہیں، یہ زمین کی چیزیں ہیں، اور اس کے مقابلے میں آسمان کی کیا ہے؟ بارش بیان کی گئی ہے۔ تو ذرا جو زمین کی چیزیں ہیں اس کو آسمان کے مقابلے میں لے کے آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان بھی میری برکتوں سے جو ہے نا تمہارے اوپر ایسے نازل ہوگا جیسے شاجو می برستا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ محض سما وہ سما نہیں ہے کہ جس کو ہم صرف بارش کہہ کے جو ہے آگے چلے جائیں، کیونکہ کمپیریزن میں دونوں سائڈوں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ایک چیز بیلنسڈ ہے اور ایک چیز بیلنسڈ نہیں ہے، تو وہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے نا بیلنسڈ نہیں ہے، وہ یہ تو ہمارا فہم بنتا ہے نا، یا اس کو محاورتاً بولنا ہے تو آسمان بھی تمہارے لیے نعمتوں کی بارشیں برسائے گا اور زمینیں بھی جو ہے نا تمہارے لیے اپنے خزانے جو ہے نا کھول دے گی، زمین بھی تمہارے لیے، اگر آپ نے محاورت اس کی شرط ہے کہ استغفار استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی۔ جی ایسے یہ رسول کے مخاطبین کے لیے، رسول کے مخاطبین کے لیے یہ بات یہ کہ اگر وہ دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ مل جاتا ہے۔ یہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول جو ہے نا وہ یعنی آئے ہیں، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ اس چیز کا ذکر کیا، سورہ نساء میں کیا ہے اور سورہ نور میں کیا ہے کہ تمہیں ایک میں بہت بڑی سلطنت دینے والا ہوں، اور اس کی سلطنت پھر ظاہر ہے کہ احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا دعوت کی ریل پیل اتنی ہوگی کہ اس سلطنت کے اندر کوئی جو ہے نا زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ایسے ہی ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانے میں آ کے جو ہے نا یعنی یوں کہہ لیں کہ جتنی بڑی بھی سلطنت تھی وہاں دولت کی اس قدر ریل پیل تھی کہ جو ہے نا ملتا نہیں تھا واقعی کہ جو ہے نا کوئی زکوٰۃ لینے والا، یعنی یہ صورتحال اس طرح بن گئی تھی۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں ویسٹرن کنٹریز کے اندر جی جی اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جی جی کہ وہ ایسے باغات ہیں جی جی اور امن ہے اور بڑا، جی کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ بہت سارے جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ نہیں کرتے یہ لوگ؟ اچھا دیکھیں اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کی شرط ہمارا ہے کہ تم اگر مجھ سے معافی مانگو گے اپنے گناہوں کی جی جی تو میں بڑا معاف کرنے والا ہوں اور یہ کروں گا۔ جی جی تو یہاں تو ہم لوگ بس یہ مسلم اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں کوئی کہ ہمیں یہ نعمتیں نہیں مل رہی، جی جی اور وہ لوگ نہیں کر رہے جی۔ ان کو مل رہی ہیں۔ اچھا، میں اس چیز پہ جو ہے نا ابھی آنے لگا تھا، یہ جو بات ابھی آپ کے سامنے آئی ہے نا یہ رسولوں کے ساتھ خاص ہے، رسولوں کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے بعد جو امت ہے بحیثیت امت اس کے ساتھ بھی یہ خاص ہے، اس کے ساتھ سورہ جو ہے نا مائدہ میں پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ اگر یہ
انجیل پہ اور یہ تورات پہ عمل پیرا ہوتے تو میں ایسے ہی یہی تقریباً وہاں پہ بھی یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں بنی اسرائیل کے لیے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اگر قبول کر لیں تو آسمان بھی ان کے لیے بارشیں برسائے گا میری نعمتوں کی، اور زمین بھی جو ہے نا یہ بارشیں برسائے گا میری دعوت کو اگر یہ اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں. ایسے ہی یعنی یہ بحیثیت مسلم امت جو ہے نا اگر یہ عمل پیرا ہو جاتی ہے، اپنے ایمان اور اخلاق کو درست کر لیتی ہے اور دعوت حق جو ہے نا وہ پہنچانا شروع کر دیتی ہے، تو ایگزیکٹلی یہی صورتحال جو ہے نا یہاں پہ بھی پیدا ہو سکتی ہے. پچھلی صدی کے اندر جو عربوں میں ہوا ہے، یعنی ابھی تک تو ہے ان کے پاس، اس میں بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ ان کا جو ہے نا لوٹنا تھا، جس طرح جیسے بھی وہ لوٹے ہیں، جیسے جو ہے نا ایک تحریک چلی ہے پچھلی پوری صدی میں یعنی عربوں کے اندر، اب تو وہ بھی بہت مدم ہو گئی ہے، تو یعنی اسلام کی طرف لوٹے ہیں یہ لوگ، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنی جنہن کے اوپر نعمتیں کی ہیں. تو یہ بنی اسماعیل کے ساتھ بھی ہے اور بنی اسرائیل کے ساتھ ہی ہے، لیکن شرط جو ہے نا پورا پیکیج ہے. یہ بات پھر وہی ہے کہ یہ جو ایک ہے مذہبی پہلو اور ایک ہے دنیاوی پہلو. تو مذہبی پہلو سے ایک پورا پیکیج ہے، ان کا لوٹنا ہے، واپس آنا ہے، اس دعوت کو قبول کرنا ہے، اس دعوت کے حق ادا کرنا ہے. یہ اس پیکیج کے اندر بات کہی جا رہی ہے کہ میں اس کے نتیجے میں تمہیں دنیا کے اندر یہ نعمتیں دوں گا، یہ دوں گا. یہ پیکیج کی بات ہو رہی ہے، اس پہ ہو رہی ہے. دنیاوی پہلو پہ نہیں ہے. دنیاوی پہلو میں بھی جو ہے نا دنیا میں جو ہے نا لوگوں کو ملتا ہے، اپنی ایفرٹ کے نتیجے میں ملتا ہے. اس کو جو ہے نا پھر اس بڑے پرسپیکٹو میں جو ہے نا پھر نہیں دیکھنا چاہیے. بڑے پرسپیکٹو میں جو قرآن میں بیان ہوا ہے وہ ایک پیکیج کے حصے کے طور پہ ہوا ہے، پیکیج سے علیحدہ کر کے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. یہ ذہن میں رہے. اچھا، یہ پہلو آ گیا. اس کے بعد ہے جو زمینی چیزیں ہیں ان کی بات کرتے ہوئے قرآن مجید نے کہا ہے کہ میں تمہیں مال سے جو ہے نا امداد کروں گا. اب مال کون کون سا مال ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. آج کے دور میں تو مال کی بے شمار قسمیں آ گئی ہیں، لیکن جو پرانا زمانہ ہے، ٹرائبل زمانہ ہے، اس زمانے میں مال جو ہے نا محدود ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ ریوڑ ہوتا تھا، زمینیں ہوتی تھیں، باغات ہوتے تھے. یہ ایک عمومی بات ہے جو یہاں پہ اموال کے ساتھ کی گئی ہے. وہ بنین، اور یہ بھی جو ہے نا کہ اولاد ہونا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. آج کے دور میں بھی نعمت اس کو سمجھا جاتا ہے. اس زمانے میں تو اس کی اہمیت اور بھی دو چند ہوتی تھی. افراد جو ہے نا ظاہر ہے قبائلی سسٹم میں جس طریقے سے افراد کی ضرورت ہوتی تھی اس کو چیز کو نمایاں کیا گیا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ میں تمہیں جو ہے نا باغ اگاؤں گا، تمہارے لیے باغ اگاؤں گا. تو یہ ظاہر ہے کہ زمین کی زرخیزی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں بنجر زمینیں ہوں، ہو سکتا ہے وہاں پہاڑی زمینیں ہوں، ہو سکتا ہے جو ہے نا وہاں زمینیں اس قدر جو ہے نا وہ فروٹفل نہ ہوں، یعنی اس سے فصلیں نہ اگتی ہوں. تو میں تمہارے لیے باغات اگاؤں گا. اور اس کے بعد کہا یجعل لکم انہارا، اور میں تمہارے لیے نہریں بہا دوں گا، تمہارے لیے نہریں بہا دوں گا. اچھا، نہریں بہا دینا یہ چیز جو ہے یہ دو طرح سے ہو سکتی ہے. ایک تو بارشوں کی وجہ سے نہریں بہتی ہیں، اور یہ تو یہ کینال سسٹم ہے یہ تو ابھی انٹروڈیوس ہوا ہے نا. اس سے پہلے نہریں کس سے بہتی تھی؟ چشموں سے بہتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانی بارشیں اپنی جگہ ہوں گی، چشمے اپنی جگہ پہ ہوں گے، چشمے اپنی جگہ پہ ہوں گے. تو یہ ہر طرح کی نعمت جو آسمان سے بھی ہو سکتی ہے. وہی اصل دیکھیں یہاں پہ جو چیزیں کنکریٹ دی گئی ہیں اس کی آگے یوں کہہ لیں کہ جو ریفلیکشن ہونی ہے وہ تو بے شمار چیزیں آ جائیں گی، وہ تو بے شمار چیزیں آ جائیں گی نا. وہ ہر طرح کی جو اس زمانے کے لحاظ سے چیزیں ہوں گی وہ ہر طرح کی چیزیں. یہ چیزیں شروع کی جو دو تین چیزیں آئی ہیں وہ دنیا کے لحاظ سے، دنیا میں جو ان کو نعمتیں ملیں گی، اور پھر باقی جو آگے آئی ہیں باغ اور نہریں جو وہ آخرت کے لحاظ. نہیں وہ اصل میں اسی اللہ کے ساتھ آ رہا ہے جس طریقے سے وہ یمددکم آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کیونکہ جس طرح عذاب آتا ہے تو عذاب کی جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ عذاب دنیاوی اور اس کے ساتھ آخرت کے عذاب کو ملا دیا جاتا ہے. جی. اچھا سنیں، یہ جو یا لفظ آتا ہے نا اس کے اندر اتنا پوٹینشیل نہیں ہوتا. اس کے اندر اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو چیز کو ہٹا کے نا ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل دینا، یہ وہ اس میں آ جاتا ہے کہ پہلے یہ ہے اس کے بعد یہ ہے، پہلے یہ ہے اس کے بعد یہ ہے. اگر یہ جنت کے دینے کی جو بعد میں آخرت ہوتی ہے اس کے لیے جو ہے نا کوئی اور محاورہ استعمال ہوتا ہے، کوئی اور الفاظ استعمال ہوتے. تو یہ یجعل جو ہے نا یہ اس طرح کا نہیں آتا. یہ نیچے بھی اگر آپ اس کو دیکھیں اس کے لیے حاشیہ جو ہے نا نمبر 13 پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ لکھا ہے یہ اسی سنت الہی کا بیان ہے جو رسولوں کی دعوت قبول کر لینے والوں کے لیے لازماً ظاہر ہوتی ہیں. آیت میں یا لکم کی تکرار سے ان نعمتوں کی گراں قدری کا جو مضمون پیدا ہوتا ہے وہ عربیت کا ذوق رکھنے والوں سے مقبول ہے. اچھا ویسے ایک چیز اور بتاؤں کہ آگے چل کے یہ اور بھی کھل جائے گا. یہ جو عذاب علیم کی بات کہی گئی ہے نا، یہ جو عذاب علیم ہے یہاں پہ ایک عذاب ہے، آگے چل کے پتہ چلے گا 2 عذاب ہیں. اچھا یہ آپ کی بات اس میں وزن ہے، میں یہ انکار نہیں کر رہا
کہ آگے چل کے پتہ چلے گا کہ آگے دو عذاب ہیں. یہاں پہ جو ہے نا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یہ اصل میں جو آخرت کی جنت ہے نا اس کو دنیا میں جو ہے نا اس کی ایک ریفلیکشن تشبیہ دی ہے. ہاں تو اس کے وہ بھی برات لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اصل میں یہاں پہ وہی ہے جو دنیاوی ہے. اچھا وہ اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ. اچھا آگے وہ جب آگے عذاب کی بات آئے گی تو اس کو دوبارہ جی ایسے دیکھ لیں گے صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا آگے جو ہے نا آگے یہ بات ہاں یاد رکھیں ذہن میں رکھیں، ذہن میں رکھیں، اس کو نوٹ کریں. اچھا اس کے بعد آگے ہے مالکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ کے لیے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے. بہت اہم اسٹیٹ ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہے یہاں پہ. تمہیں کیا ہو گیا؟ پھر میں نے جو ہے نا اپنی قوم کو یہ بھی کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سے اس کے وقار کی توقع نہیں رکھتے. یہ بڑی اہم اسٹیٹمنٹ ہے. وقار جو ہے یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عزت، احترام، توقیر. یعنی اللہ کی جو ہے نا جو توقیر ہے، اللہ کی جو عزت ہے، اللہ کا جو احترام ہے، وہ تم اس پہ کوئی تمہاری توجہ نہیں جاتی اس طرف کہ تمہیں جو ہے نا معاف کرنے پہ آئے تو کس قدر جو ہے نا معاف کر دے، اور تمہیں سزا دینے پہ آئے تو کیوں نہ سزا دے. کیا تم اس چیز کو سامنے نہیں رکھتے؟ یعنی وقار کے اندر جلال اور جمال کے دونوں پہلو آ جاتے ہیں، جلال کے اور جمال کے. جمال کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی ہے. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جیسے کہ جو ہے نا رحم دلی، جیسے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ جمال کو ظاہر کرتی ہیں. اور جو جلال ہے وہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ سے جو ہے نا اس کی خشیت ہے، اس کا ڈرنا ہے. یہ ساری چیزیں جلال کے اندر آتی ہیں. تو جو وقار لفظ ہے اپنے اندر دونوں کو پرو لیتا ہے، لیکن عمومی طور پہ یہ جلال کی طرف جاتا ہے، عمومی طور پہ جلال کی طرف جاتا ہے کہ کیا تمہیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے جلال جو ہے نا اس کی کوئی قدر نہیں ہے. مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری کوئی عقل کام نہیں کرتی؟ تمہاری عقل جو کیا چرنے چلی گئی ہے، پیدل ہو گئی ہے؟ تمہیں کیوں نہیں یہ چیز سمجھ آتی کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے وقار کی تمہیں کوئی توقع نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ اگر تم واپس آتے ہو تو تمہارے لیے وہ غفار بن جائے گا، اگر تم واپس نہیں آتے تو تمہارے لیے پھر عذاب ہی عذاب ہے. تو یعنی یہ کہ دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کے جو ہے نا یہ بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے. اور ہمیں بھی بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو دونوں پہلو ہیں وہ سامنے رہنے چاہیے. اللہ تعالیٰ کی جمال بھی اور جلال بھی، دونوں چیزیں سامنے رہنی چاہیے. یہی توازن ہے دین کا. بعض اوقات اس میں بھی جو ہے نا بیلنس نہیں رہتا اور لوگ جو ہے نا وہ اس میں بھی پرابلم کریٹ کر دیتے ہیں. وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ وہ تمہیں جو ہے نا وہ پیدا کر چکا ہے. ترجمہ نیچے کیا گیا ہے مدارس سے گزار کر پیدا کر چکا ہے. اچھا یہاں پہ وقد کا جو لفظ آیا ہے یہ آیا ہے ایڈوربیل، یہ اسٹیٹمنٹ ہے. یعنی ایڈورب کے طور پہ، پوری اسٹیٹمنٹ ایڈورب کے طور پہ آئی ہے. وہ کیا ہے؟ مالکم لا ترجون للہ وقارا، کیا تم اللہ سے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ درآں حالانکہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے نا یہ اصل میں ایڈوربیل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ یہ پچھلی بات کو زور دینے کے لیے بات کہی گئی ہے. اچھا حالانکہ وہ تمہیں پیدا کر چکا ہے، کئی مدارس سے گزار کر پیدا کر چکا ہے. یہ جو لفظ ہے نا اتوار، طور اس کی سنگولر ہے، اور اتوار یہ اصل میں اگر ماڈرن ڈے میں اگر اسی ٹرانسلیشن کرنی ہے تو ایولیوشن ہے. یہ جو ایولیوشن کی جو تھیری پیش کی جاتی ہے یہ اصل میں اس کی عربی میں کوئی لفظ ہے تو ایک ہی لفظ ہے. آج کی عربی میں جب بھی ایولیوشن کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے لیے اتوار ہی کا لفظ بولا جاتا ہے. تو اتوارا کا ترجمہ اچھا اس سے پہلے لوگوں نے کیسے کیا ہے؟ وہی کیا جو نیچے اردو میں کیا ہوا ہے. سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایولیوشن کی تھیوری آنے سے پہلے رام دیو صاحب نے اس کا نام نہیں لیا، لیکن اصل میں ترجمہ کر کے وہ بات وہی کر دیا، تخلیق کے کئی مدارس سے گزارا ہے. ہاں، نہیں، لیکن اتوار کا ترجمہ کیا تھا؟ مدارج، تدریجن کہتے ہیں. اس میں وہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا میں بتاتا ہوں اس کو قرآن میں اس کو کبھی بھی پیدائش کے مراحل جی 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 جی. اچھا اسٹیج لے گیا. ہاں آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں ان کی وہ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں کہ جو انسان کی پیدائش کے مراحل ہیں جی جی وہ بھی تو خلق حکومت دوبارہ میں جا سکتے ہیں نا کہ یعنی میاں بیوی یہ رشتہ قائم ہوتا ہے اور اس سے نطفہ اور جی جی. اچھا یہ کائنات کے اعتبار سے یہ دونوں آراء آپ کو مل جائیں گی.
ہماری، میں اس البیان کی بات نہیں کر رہا، آپ کوئی بھی تفسیر پڑھ لیں، اب دونوں میں سے ایک مل جائے گی۔ ایک رائے یہ کہتی ہے کہ یہ وہی بات ہے جیسے جو ہے نا میاں بیوی کا تعلق ہوا، اس کے بعد نطفے سے جو ہے نا ماں کے پیٹ کے اندر سٹیجز ہیں، اس کے بعد بچہ ہے، اس کے بعد جوانی ہے، اس کے بعد بڑھاپا ہے، یہ سارا اس کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں۔ دوسری رائے رکھنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ پچھلی بات ہو رہی ہے۔ پچھلی بات کیا ہو رہی ہے؟ زمین سے نکالا، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد یعنی انسان جو ہے نا وہ بغیر اس عقل کے یا بغیر سوچ سمجھ کے جو ہے نا، Evolution کی بات ہوتی جس طرح ایولیوشن کی بات ہوتی ہے، قرآن وہ بات کر رہا ہے۔ یہ دوسرا نقطہ نظر ہے، اور یہ ایولیوشن تھیوری آنے سے پہلے بھی علماء اکرام کی اس طرح کی آراء تھیں کہ یہ اصل میں قرآن دوسری بات کر رہا ہے، یہ بالکل ابتدائی اسٹیج ہے، اس کی بات کر رہا ہے۔ اچھا، کیونکہ جو موقع محل ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، موقع محل بڑا ہی امپارٹنٹ ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر۔ کوئی بھی بات ثابت کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو میں بات پیش کر رہا ہوں اس کو قرآن ہی مجید سے ثابت کریں۔ میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلی بات ہے، پہلی بات ہے۔ اب اس کو کیسے ثابت کیا جائے گا؟ یہ بات نہیں، آپ تو تخلیق کے اوپر ہے۔ جی میں پہلی بات کر رہا ہوں کہ جو پہلے دور، جو پہلا دور ہے، یعنی لوگوں تو جب لوگ بات کر رہے ہیں اس وقت لوگوں کو نہیں پتا تھا ڈیولپمنٹ یہ اس طرح سے نہیں، لیکن وہ قرآن تو بیان کر رہے ہیں نا، قرآن بیان کر رہا ہے، اس لیے جب یہ تو حضرت نوح بتا رہے ہیں، حضرت ہاں یہ تو ہے قرآن حضرت کے یہ تو حضرت نور نوح کے زمانے میں یعنی کہ پیریڈ کی لانگ ٹرم کی نہیں سوری، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایوولوشن کی بات کرتی ہے، یہ والی بات میں کوئی نہیں ہے، یہ سارے سٹیپ ہم جانتے ہیں اس وقت، جی جی اس کے بھی سٹیپ ہیں اس وقت تو، لیکن یہ جو پیدائش کے سٹیپ ہیں جو دنیا میں ایسا دیکھ رہے ہیں، ایسا شاید نہیں ہے۔ میں مجھے شکور صاحب کی بات اس لیے ٹھیک لگتی ہے کیونکہ آپ اگر ابن خلدون کو دیکھیں تو وہ ڈارون سے بہت پہلے ایوولوشن کی تھیوری پیش کر چکے ہیں، وہ مطلب 500 سال پہلے دیکھ کر۔ سر یہ بہت پہلے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو نور اسلام کی بات۔ یہاں تو جو جملہ استعمال ہوا ہے، بہرحال بات تو نوح علیہ السلام کی ہو رہی ہے، لیکن یہاں جو الفاظ استعمال ہیں وہ تو 1400 سال پہلے استعمال ہوئے ہیں، جیسی تو جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ تو 1400 سال پہلے ہو رہی ہے، لیکن وہ جو حضرت اور اب وہ بتا کس کو رہا جا رہا ہے؟ مشرکین کو بتایا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو لفظ نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو استعمال کیا ہوگا، نہیں، اسی الفاظ جو بھی مضاف اللہ استعمال تعالیٰ نے کیے، یہاں کانسیپٹ تو وہی دیا ہوگا، کنسپٹ وہی ہے، کنسپٹ وہی ہوا۔ وہی ہے، لیکن جو لفظ استعمال ہوا ہے لفظ اچھا تو ہم وہ کر سکتے ہیں۔ قریش کے لیے ہی استعمال ہوا۔ اچھا اچھا، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ دو آراء پائی جاتی ہیں، میں نے آپ کے سامنے دونوں رکھ دی ہیں۔ ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ یہ جو ارلی سٹیج کی جو ایولیوشن تھیوری ہے نا، ارلی سٹیج کی، یہ اس سے ریلیٹ کرتی ہے۔ دوسری رائے یہ پائی جاتی ہے، ابھی طارق صاحب نے یہ کہا ہے، دوسری رائے یہ پائی جاتی ہے کہ نہیں، یہ اس سے متعلق نہیں ہے بلکہ جو ہے نا جو ماں کے پیٹ سے جو سٹیجز شروع ہو جاتے ہیں، نہیں سوری، یہ اور ماں کے پیٹ سے اچھا اسٹیجز نکال، اچھا وہ اگر اس دنیا میں انسان جو بڑا ہو رہا ہے وہ اسٹیجز تو ہر کسی کو نظر آ رہی ہے نا، چاہے آپ جتنے بھی پرانے چلے جائیں۔ اچھا یہ پہلا کی بات کر رہے ہیں، خالق کا تو اس کا مطلب یہ ہے، جو خلق کی سے چیز ہے، اچھا جو وہ اس کہہ کا رہے مطلب تو شکور صاحب یہ ہے کہ جب بھی یہاں اس جملے سے اگر ہم وہ مراد لے لیں کہ تخلیق کے مراحل ہے، جی تو کیا پھر یہ آزادی ہمیں حاصل ہے کہ جب ہمیں دنیا میں نئی انفارمیشن مل جاتی ہے تو ہم اس کو اس پر ڈال دیں؟ میں ابھی اس پہ آنے لگا کیا تھا، یہ آزادی ہمیں حاصل؟ ابھی فی الحال میں اسی بھی آنے لگا ہوں، آپ کو جواب بھی دیتا ہوں۔ سب کو سن لیتے ہیں۔ ہاں پوری بات سن لیں، پوری بات سن لیں۔ اچھا یہ دو آراء ہیں، یہ دونوں آراء کو سامنے رکھیں۔ یہ ایک آراء یہ ہے کہ یہ پہلا دور ہے جسے ایولیوشن کا جو پروسیس گزرتا ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ وہ نہیں ہے بلکہ یہ جو ماں کے پیٹ سے جو ہے نا شروع ہو جاتا ہے، یہ دوسری رائے یہ ہے۔ اچھا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز کو ثابت کرنا ہے تو کہاں سے ثابت کریں گے؟ قرآن مجید نے تو یہ بات کہی ہے اور انتہائی اختصار کے ساتھ بات کہی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی کوئی جامع چیز نہیں ہے جسے ہمیں کہیں کہ پوری تفصیل مل گئی ہے، ایک لفظ ہی بولا نا اتوار۔ اچھا یہ جو اتوار لفظ بولا ہے، اس سے ہم کیسے کہیں کہ یہ پہلا سٹیج ہے دوسرا سٹیج ہے؟ جب یہ بات مکمل ہوتی ہے نا تو وہاں جا کے قرآن مجید اس کو کنکلوڈ کر دیتا ہے بات کو، جہاں کنکلوڈ کرتا ہے وہاں بڑے خوبصورتی سے پھر اشارہ دیتا ہے واللہ انبتکم من الارض نباتا۔ اب جائیں، میں نے تمہیں زمین سے اگایا تھا جیسا کہ اگانے کا حق ہے۔ تو یہ اصل میں جو بات کہی گئی ہے، یہ بات پہلی سٹیج کی دوسری سٹیج کی نہیں ہے۔ یعنی بات قرآن میں یہ پچھلی سورہ میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ جب نماز کی بات کی ہے تو اس کے بعد ایمان، اخلاق اور بے شمار چیزیں بیان کی ہیں، اس کے آخر میں پھر کہا ہے کہ نماز پڑھو۔
پہلے کہا ہے کہ مداومت ہے، اور آخر میں کیا کہا کہ نماز کی جو ہے نا وہ حفاظت کرو. تو دو چیزوں کے اندر پرو دیا ہے. تو قرآن کا بات کرنے کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ ایک بات اوپر کہتا ہے اور اس کے بعد اس چیز کو آ کے نیچے آ کے مزید جو ہے نا کھولتا ہے آ کے. تو اوپر جو اتوار کی بات کہی تھی وہ ہے واللہ انبتکم من الارض نباتا، نیچے آ کے اس چیز کو کھولا ہے، پھر آ کے کھولا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے جملے کا پرانے مفسرین کیا مانی لیتے ہیں. یہ میں یہ پوچھنے لگا تھا کہ کمپیریٹیو اسٹڈی ہے تو ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ نہیں، انبتا تو اس سے آپ باہر جا ہی نہیں سکتے نا. پرانے مفسرین بھی یہی کہہ رہے ہیں واللہ انبتکم من الارض نباتا. تو وہ تو کنٹریڈکٹ ہو رہا ہے نا. آدم علیہ السلام آسمان سے نیچے آئے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے زمین سے پیدا کیا. ہاں تو وہ اس کو کیسے نہیں، ابھی تو وہ جسٹیفائی، ابھی تو یہ بات یہ سمجھیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں میں اپنی دلیل کہاں سے دے رہا ہوں، یہ مطمئن ہو گئے نا. مطمئن ہو گئے نا. اچھا، اب اس کے بعد کہ وہ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. وہ ہمیشہ ہر آیت کو عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا، عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں میں، سب کی بات نہیں کر رہا، کہ عمومی طور پہ ہر آیت کو علیحدہ علیحدہ دیکھتے ہیں. وہ اوپر جو بات کہیں گے، جو آگے بات آئے گی، وہ اس سے کوئی کنٹرڈکشن سے وہ گھبراتے نہیں ہیں. وہ بات جو اوپر کہی ہے وہ پہلی بات اپنی اس کو دوسری طریقے سے بیان کر دیں گے، نیچے بات کریں گے اس کو دوسری طریقے سے بیان کر دیں گے. مثال کے طور پہ اگر مولانا مودودی کی تفسیر یہاں پہ کھول رہے ہیں تو وہ کیا اس کو کرتے ہیں؟ سوری، مولانا مودودی کی اگر تفسیر دیکھ لیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس پوائنٹ ان کا اچھا ہے کہ ہماری جو روایتی اسلام کی ڈیفینیشن ہے جی اس میں آدم علیہ السلام آسمانوں پہ تھے، جی جی وہ وہاں سے نیچے اتارے گئے، اور ہمیں علماء نے یہی بتایا ہے. اور یہ جب آیت آتی ہے تو یہ آیت تو کلیئر بتا رہی ہے کہ زمین سے اگا دیا ہے. جی. تو علماء کیسے اس چیز کیونکہ کو زمین سے اگانے کا بیان کرتے کانسیپٹ تھے. تو میرے خیال ہے کہ گاندھی صاحب کے اور پاس کیا بات آج سے پھر نہیں ایسا نہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب بھی، مینا سن اسلائی صاحب بھی. جی. اچھا، بات کا یہ لفظ بھی مجھے یہ سمجھا رہا ہے کہ بہت بڑی ڈیٹیل میں زمین سے اگا ہے. ہاں ڈیٹیل میں گیا. بڑا اچھا، process یہ 71 ہے. آئی نمبر کیا ہے؟ سارا نمبر ہے. اچھا، ہاں، یہ بڑا کنفیوز آدمی ہو جاتا ہے. یہ تفہیم القرآن ہے. یہ دیکھیں جی، یہ زمین سے اگانے کی بات مولانا مودودی صاحب کریں. یہاں زمین کے مادوں سے انسان کی پیدائش کو نباتات کے اگنے سے تشبیہ دی گئی ہے، جس طرح کسی وقت اس سے، یہ وہی پرانی بات کر رہے ہیں، اس سے پر نباتات موجود نہ تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو اگایا. اس طرح ایک وقت تھا جب روئے زمین پر کوئی انسان وجود نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو پود لگائی. ٹھیک ہے، مطلب یہ کچھ نہ کچھ وہ لیکن یہاں سے پود لگائی ہے. اچھا پود لگائی، یعنی کہ اچھا، جو پچھلی آیا کیا نمبر ہے جو اتوار علی، کیا نمبر ہے؟ 14. اچھا اچھا، یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں، یعنی تخلیق کے مدارج اور اتوار سے گزارتا ہوا تمہیں موجودہ حالت پر لایا ہے. پہلے تم ماں اور باپ کی سلو میں الگ الگ نطفوں میں تھے. یہ دوسری رائے انہوں نے اختیار کر لی یہاں پہ. پھر خدا کی قدرت ہی سے یہ دونوں نطفے ملے اور تمہارا استقرار حمل ہوا. پھر 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں تدریج نشو و نما دے کر تمہیں پوری انسانی شکل دی گئی. تمہارے اندر تمام وہ قوتیں پیدا کی گئیں جو دنیا میں انسان کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے تمہیں درکار تھیں. پھر ایک زندہ بچے کی صورت میں تمہیں بطن مادر سے باہر آئے اور تمہیں ہر آن تمہیں ایک حالت سے دوسری حالت ترقی دی. یہ وہی جو دوسری ہے. لیکن یہ جو بات ہے، جی یہ تو ان کے سامنے جتنی بھی پرانی قوم ہے، جتنا زیادہ پرانی ہے، ان کے سامنے یہ پروسیس ہو رہا تھا. ماں کے پیٹ میں بچہ پتہ چلتا تھا کہ وہاں پر ہو رہا ہے. اب اتنی ڈیٹیل میں نہیں پتا جتنا آج ہمیں پتا ہے، لیکن وہ ادوار نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ جو زمین سے اگانے کا کانسیپٹ ہے، یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس زمانے میں کوئی مانی تانی گئی. یہ نہیں، یہ الہامی کتابیں موجود تھی. یعنی تورات اور انجیل میں پہلے سے چیزیں موجود تھیں، اور قرآن مجید نے بھی آ کے ظاہر ہے کہ وہی بات کی ہے، اس طریقے سے یہ بات کی ہے. اچھا، یہ تو ظاہر ہے کہ اگلی دفعہ ہم اس کو جو آیت نمبر 17 ہے یہ اگلی دفعہ دیکھیں گے. لیکن میں آپ کو یہاں پہ جاتے جاتے جو ہے نا ایک کلو جو ہے نا دے جاتا ہوں کہ جو ابھی بات کہی گئی ہے کہ اگر آج کے دور میں اگر عربی زبان میں ایوولوشن کا لفظ آپ نے بولنا ہے، اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے، تو اس کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں ہے. عربی زبان اس کو اتوار ہی کہتے ہیں. اس کو عربی زبان میں ایولیوشن تھیوری کو اتوار ہی کہا جاتا ہے موجودہ عربی میں. اور پرانی عربی میں اس کو یعنی درجہ بدرجہ جو ہے نا گریجولی چیزوں کو لے کے آگے آنا، اس معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اچھا، اس کے لیے قرآن مجید نے دوسری جگہ اس چیز کو کھولا. میں آپ کے سامنے جو ہے نا اس کو بیان کر دیتا ہوں. کس کو؟ نہیں، وہ اس کے لیے تدرج لفظ ہے اور بھی بے شمار الفاظ ہیں.
اور بھی الفاظ ہیں، لیکن یہ جو اتوار ہے یہ صرف اور صرف ایولیوشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ کسی اور چیز کے لیے استعمال ہوتا ہی نہیں ہے، مطلب یہ سامنے میں رکھیں۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ خلاقہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کے ساتھ سامنے یہ ہے، یہ آیت نمبر 7، 8 اور 9 ہے۔ یہ جو سورہ ہے یہ سورہ سجدہ ہے، اس میں جو ہے نا بیان کیا گیا ہے، اس میں تمام جو سٹیجز ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلق، اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمام مخلوقات جب پیدا کی ہیں تو احسن طریقے سے ہی پیدا کی ہیں، یعنی بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا پیدا کی ہیں۔ یہاں پھر ایک بڑی اچھی بات کہہ گئی ہے قرآن مجید، یہ جو ہم کہتے ہیں نا انسان اشرف المخلوقات ہے، یا جو والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو احسن تقویم وہاں پہ بات کی جائے ہے، یہاں تو تمام مخلوقات کے لیے احسن کی بات استعمال کی گئی ہے، صرف انسان کی نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی میں نہ رہنا چاہیے کہ وہاں پہ کہا گیا نا کہ انسان کو احسن یعنی مخلوق بنا کے بھیجا، تو یہاں تو ہر طرح کی مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے لفظ استعمال کر لیا ہے، تو یہ کنٹراڈکشن میں کبھی بھی نہ جیا کریں۔ قرآن مجید جو ہے نا سب کو یعنی احسن ہی بات کر رہا ہے۔ ہاں چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا ہے یہی سوال، جی تو جی خان صاحب کہے تھے نا کہ پوچھیں، چیٹ جی پی ٹی کا جواب ایسے بڑا اچھا ہے۔ دونوں چیزیں ملا کے نہیں نہیں، چیٹ جی پی ٹی دیکھیں نا، بات ہے کہ ہم لوگ جیتے ہیں ایک آج کے زمانے میں، ٹیکنالوجی میں۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم جو سن رہے ہیں یا پیدا ہوئے ہیں یہی اسلام ہے، جی پھر وہ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں اسلام قرآن میں ہے، پھر ہمیں لوگ آتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کے بعد سے پورا نالج ہے چونکہ شروع سے، جی وہ کہتا ہے کہ یور کوشچن آئیڈینٹیفائز اے جینوئن انٹرپریٹیو ایشو. If Adam was created elsewhere and then sent down from to earth, why does the Quran say humanity was made to grow from the earth? یہ اس کا سوال یہ ہے، آپ سے پہلے بتایا۔ اچھا کہتا the key point is that classical Islamic scholarship did not universally understand Adam's descent Adam descent ہاں as meaning that his material origin was extra ٹیرسٹریل۔ ہاں terrestrial. ہاں وہ جو کلاسیکل تھے وہ بھی نہیں کہتے تھے یہ لوگ کہ اوپر سے آئے آدم، یہ ہاں بعد میں نہیں پیدا ہوئی چیز۔ ہاں ایسے ہی۔ In fact, the dominant classical interpretation of 71:17 جی is that Adam's body was created from earth, جی soil, جی and therefore humanity through Adam grow from the earth. جی تو یہ تو کہہ رہا ہے کہ جو کلاسیکل عربک تھی، جو کلاسیکل لوگ تھے اوریجنل، جی جی وہ وہی بات کرتے جو ہم سب کر رہے ہیں۔ یہ بعد میں ہمیں شاید کہیں آیا ہے ایسے ہی ایسے ہی، کہ جس طرح زمین جو ہے نا چپٹی ہے یعنی فلیٹ ہے، یہ بھی بعد کی جو ہے نا پروگرس ہے، یہ پہلے ہے۔ ہاں چرچ نے جب مخالفت شروع کی تو ان کا پتہ ہے کیا وہ کنسیپٹ تھا یورپ کے اندر جب وہ پیش کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ڈارون نے محمدن تھیوری آف ایوولوشن کو پیش کیا، کیونکہ اصل تو اسلام یہی تھا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں، اسی لیے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ پھر آگے اس اچھا نے ڈیٹیل بھی دیا ہے امام الطبری کی، القرطبی کی، ابن کثیر کے، الرازی کے، اور الطبری اور ابن قرطبی اوریجنل ہیں، اس میں تو اس نے کہا ہے کہ ان کا یہی تھا بلیف کہ وہ کوئی آسمان سے اترے نہیں ہے، زمین سے ہی ان کا تھا۔ جی جی، اس یہ concept تو اس کو تفصیل اگلی دفعہ کچھ دیکھ لیں گے۔ میں آپ کو جو ہے نا یہ آیت آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اور اس کے ساتھ جو ہے نا آج کا یہ سیشن ختم کرتے ہیں۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب یہ پیدا کیا، تمام مخلوقات کو پیدا کیا، تو احسن طریقے سے ہی پیدا کیا، اور اس کے بعد کہا ہے بدأ خلق الانسان، پھر انسان کی تخلیق کی آغاز کیا۔ بدأ کا لفظ ہوتا ہے آغاز کرنا، ابتدا کرنا، اس کو شروع کیا، اور کیسے کیا؟ من تین، مٹی سے شروع کیا تھا، ٹھیک ہے نا، مٹی سے شروع کیا تھا، مٹی وہی کہ زمین سے اگایا تھا۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اور اس کے بعد ایک حقیر پانی کے خلاص جو ہے نا، اس آگے ترجمہ دیکھ لیں، انسان کی تخلیق اس نے مٹی سے کیا، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی، من ماء مہین۔ یہ جو حقیر پانی ہے یہ اصل میں جو انسان کا اینیمل ٹائم ہے نا، یعنی جس میں انسان نہیں تھا بلکہ ایک اینیمل لائف تھی، اس کی بات کر رہا ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا جب آغاز کیا مٹی سے کیا، اس کے بعد اگلا جو سلسلہ چلا، یہاں سما جو ہے نا، یہ ترتیب کس چیز کی ترتیب کے لیے؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا، ترتیب تو ہوتی ہے یا بیانات کے لیے ہوتی ہے یا واقعات کے لیے ہوتی ہے، تو یہاں پہ واقعات کے لیے ہو رہی ہے، واقعات کے لیے ہو رہی ہے۔ یہ واقعات کے لیے کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ کی خود بتا دیا ہے کہ وہ بدأ خلق الانسان، یہ واقعی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا بیانات تو نہیں ہو سکتے نا، یہ واقعی ہو سکتا ہے کہ میں نے جو ہے نا ایک
انسان کی جب ابتدا کیا تو ایسے کیا، پھر اس کے بعد اگلے مرحلے پہ ترتیب کے طور پہ اگلے مرحلے پہ ثم جعل نسلہ، پھر میں نے نسل جو ہے نا کیسے چلائی کہ وہ جانور تھے، جانوروں کی آپس میں ملاپ ہوا، اور ظاہر ہے کہ اس سے جو ماء مہین ہے جو ہے نا پانی کے خلاصے سے چلائی، پھر اس کے بعد ثم سواہ، پھر اس کے بعد میں نے اس کی نوک پلک سنواری، ونفخ، پھر اگلے مرحلے پہ ثم لا کے نوک پلک سنواری، پھر اگلے مرحلے میں پھر میں نے اپنی روح ڈالی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کتنی نسلیں جو ہے نا سینکڑوں ہزاروں گزر چکی تھیں، اس کے بعد چل کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر جو ہے نا اپنی روح کا جو ہے نا اس میں سمان کیا، اور ان میں سے ایک جو ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اچھا، من روحی وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس کے بعد جب میں نے اپنی روح ڈالی تھی تو اس کے بعد تمہارے اندر عقل آئی تھی، اس سے پہلے عقل نہیں تھی۔ قلیلا ما تشکرون، تو یہ تم کم ہی جو ہے نا اس چیز کا، یہ سورہ جو ہے نا یہ واضح طور پہ سورہ سجدہ یہ واضح کر دیتی ہے کہ اصل میں جو پہلی تخلیق ہے اس کا یہ پہلو ہے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پروسیس بھی بتایا، قرآن مجید میں وہ پروسیس بھی بتایا ہے، دونوں بتائیں، دونوں بتائیں۔ اب لیکن ہم یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ یہاں پر کون سے پروسیس اپلائی ہے۔ جی، تو یہ میں نے وہ تو بتا دے رہا ہوں کہ جب آخر میں کنکلوڈ ہوا ہے نباتکم من الارض نباتات، اس سے نہیں، یہ وہ بھی اس کی جو توجہ مولانا مودودی صاحب پیش کر رہے ہیں تو وہ کوئی اتنی غلط نہیں لگ رہی کہ جو ہے نا ہم اس کو نگیٹ کر دیں، کیونکہ وہ ہمیں نہیں، یہ چیز مل گئی ہے، کیونکہ ہمیں یہ آیت مل گئی ہے تو ہم اس کو نگیٹ کر یہ دیں۔ دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ زمین میں ہی پلا بڑا ہے انسان، اور اسی سے جو ہے نا مطلب اسی سے اس کو نشو نما ملی ہے، اس طرح سے تو اس کو ریلیٹ تو کر رہے ہیں۔ مجھے اصل میں صرف اس کانٹیکس میں یہ چیز سمجھا دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کرنے کی یا اللہ تعالیٰ سے وقار کی توقع کرنے کی بات ہو رہی ہے نا۔ جی جی، تو وقار کی توقع کرنے کے لیے انسان، جیسے اگر میں اس چیز کو دیکھوں، مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، تو میں اپنی تخلیق کو دیکھوں گا یا میں انسانیت کی پوری تخلیق کو دیکھ کے پھر بولوں گا کہ اچھا جی پوری انسانیت اب اس وقت اس طرح پہنچی ہے تو میں اس کا اللہ کا شکر ادا کروں، یا اللہ تعالیٰ مجھے اس طرف دھیان دلائیں گے کہ دیکھو تم کیا چیز تھے، کچھ بھی نہیں تھے، اور اس سے تم اتنے اس سے پہنچ کے اور یہ طاقتور انسان بن گئے، اور ایسے تم بن گئے ہو کہ آج دنیا پہ جو ہے نا جی، یہ بھی چیز جو ہے نا یہ بھی یہاں ایک آیت سے جو ہے نا کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ یہ آگے تھوڑا سا آگے بڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ذات نے اس کو بھی کنکلوڈ کیا ہے کہ یہ جب کہا نا کہ واللہ انبتکم من الارض نباتا، یہ بات یہاں پہ کنکلوڈ کیا، تمہیں میں نے زمین سے نکالا، ثم یعیدکم، جو پہلی بات ہے نا وہ بات یہاں پہ کنکلوڈ ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد تمہیں میں لوٹا دوں گا واپس زمین میں، یعنی جو موت آتی ہے وہاں وَيُخْرِجُكُمْ اخراجا، اور پھر ایسا وقت آئے گا تمہیں پھر میں زمین سے نکالوں گا، قیامت کے لیے نکالوں گا۔ تو اب آپ پہلی بات سے جا کر ریلیٹ کر دیں کہ یہ جو میں نے قد خلقکم اطوارا، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا جلال اور جمال کا کیوں نہیں خیال رکھتے؟ میں تمہیں زمین سے نکالا تھا، اور یہ خیال رکھو میں کل کو تمہیں عذاب بھی دے سکتا ہوں، قیامت میں بھی دے سکتا ہوں اور دنیا میں بھی دے سکتا ہوں۔ یہ تو ایک انسان سے بات ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ تو ایک انسان سے بات مجھے لگتا ہے کہ نبات کا لفظ جو ہے وہ زمین کے اندر سے اگنے کے بارے میں آ رہا ہے، جی جبکہ وہ لے رہے ہیں کہ کہیں سے اوپر سے وہ چیز آئی ہے کہ اس کو یہاں پہ ٹھہرا کے تو لا دی، وہ بات کر رہے ہیں جو کہ بعد والی بات ہے جو ہمیں کنفیوز کرتی ہے۔ تو ڈائریکٹ اوریجنل بات علماء جو کہہ رہے ہیں وہ بھی، لیکن یہ جو بات پوری بات ہے، اس سے پہلے اگر اثر لیں تو ایسا ہی لگ رہا ہے نا کہ یہ تو ایک انسان کی زندگی کی بات ہو۔ نہیں، یہ بحثی مجھ میں انسانی کی بات کیا ہے، پوری انسان قوم سے خطاب کر رہے ہیں، اور قوم کے جو ہے نا انسانیت کے ساتھ جا کر ہاں خلقکم، تمہیں، اور ان کو بات کر کے پوری انسانیت کی بات کہی جا رہی ہے نا کہ تم ویسے تو تم انسانوں کو میں نے ایسے کیا تھا۔ یار ویسے یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا یہ جو واپسی کا پروسیس ہوگا اخراجہ والا، جی کیا وہ بھی اتنا ہی لمبا پاسبل ہے، قیامت کہتے ہیں بہت بڑی ہوگی، ہاں کہ تک جاؤ گے چل کے کہ مطلب وہ پروسیس جو پھر واپس زمین سے انسان، ہماری زندگی میں جیسے ایک انسان ہے وہ تو اسی طرح ختم ہو جائے گا، لیکن انسان کے خاتمے کی، آپ انسانیت کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ واپس انسان بننے کا، واپس کہہ رہے ڈیگریڈ کریں گے، اچھا لیکن یہ کانسیپٹ ہے کہ لمبی قیامت ہوگی، یہ کہاں سے؟ یہ کچھ نہیں ہے، بات کی پیداوار نہیں، یہ جو ایک روایت بیان کی جاتی ہے، ہم نے پڑھ لی تھی پچھلی دفعہ، جس میں 50,000 سال کی جو ہے نا قیامت کا دورانیہ بتایا گیا، ہمیں نہیں معلوم کتنا ہے، لیکن وہ روایت درست نہیں ہے، 50,000 سال ہمیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے 50,000 سال سے زیادہ ہو یا کم ہو۔ یہ سورہ یاسین میں یا وہ جہاں پہ ہے وہاں قرآن میں نقشہ پیش کر کے انسان اٹھے گا قبروں سے، اور اٹھا دیا مجھے کہاں سے، ہاں پھر اس کے بعد
मैदान नशा जम जाएगा। कुरान ने कोई ऐसी कोई लेकिन तकलीफ होगी, तकलीफ वाला दिन होगा, ये तभी हमने रिसेंटली हाँ, तो ये तो बड़े मसाइल से गुजरना पड़ेगा, ये तो है। वो तो होगा, लेकिन जो एक लेकिन साथ ये भी कहा है, ये अहले ईमान है, ये कुरान ने ये भी बताया कि उसको उनको इस तमाम तकलीफ से दूर रखा जाएगा, ये भी कहा है कुरान ने। लेकिन हमारे कहते हैं उलमा काफी सारे कि वो दिन बहुत लंबा होगा, हाँ, उस दिन ये उन्हीं के लिए लंबा होगा जो जिनको तकलीफों से गुजरना होगा, लेकिन जो कुरान ने दूसरे पर एक्सेप्शन बयान कर दी है कि इन तमाम तकलीफों से दूर रखा जाएगा अहले ईमान को। तो इसका मतलब ये है कि वो तकलीफ अगर फ़र्ज़ किया कि वो 50,000 साल लाख साल की सपोज हो, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तमाम तकलीफों से दूर रखा जाएगा। तो इसका अंडरस्टूड यही है कि ज़ाहिर है कि उनको रिवार्ड फौरी मिले। पॉसिबल पॉसिबल। तो ये हम यानी हमारे यहाँ जो नुक्ता नज़र है तफसीर का बयान करते हुए, वो मौका महल को हाथ से नहीं जाने दिया जाता। यानी जो बात कही जा रही है, शुरू में कही जा रही है और आखिर में कही जा रही है, इन दोनों को रिलेट करके बात को जो है ना बयान किया जाता है। एक अलहदा से जो है ना, ऊपर कुछ और बात कही जा रही है, आगे जाके कुछ और बात कही जा रही है, दोनों को अलहदा अलहदा ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। इससे लिंक करेंगे। अच्छा, नहीं, अच्छा, एक चीज़ ख्याल रखें कि साइंस का जो नुक्ता नज़र है ना, वो मुख्तलिफ है थोड़ा सा, एग्जैक्टली वो कुरान का नहीं है। साइंस बेसिकली इसको लेके आती है जिससे जो है ना एक सेल से जो है ना चीज़ें, सेल से, वो तो पुरानी हिस्ट्री है, मतलब कह रहे हैं कि उससे बाद तमाम चीज़ें जो हमें जो नज़र आती हैं वो उसी से जो है ना आगे निकली हैं, उसी से आगे निकली हैं। ये उसको ये साइंस कहती है। कुरान ये कहता है, वो उनका प्रोसेस अलग बयान करता है कुरान, और इंसानों का प्रोसेस अलग बयान करता है। इन दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। जो चीज़ हमारी अंडरस्टैंडिंग में बनती है वो यही है कि इसको भी एवोल्यूशन प्रोसेस से गुजारा है, लेकिन इसकी अपनी एक एवोल्यूशन है इंसान की। कुरान का ये हिस्ट्री में बैग हुआ है जी जी तो जवाब दे सके। मटेरियल चाहिए साल एक मटेरियल आया था, सेल था, इससे फिर सारा कुछ बन गया। जी तो कुरान जो कह रहा है कि हमने मिट्टी से बनाया, तो वो मिट्टी उसी मटेरियल की पैदावार थी। ऐसे ही। तो कुरान तो उसको निगेट नहीं कर रहा। सिर्फ कुरान जो इसमें बता रहा है हमें कि इंसानी जो फितरत है इंसान की है, वो रूह की वजह से आई है। जी हाँ, ये साइंस नहीं मानती आज तक। जी जी साइंस कहती है कि इंसान भी एक एनिमल की तरह ही है, कि वो बन गया उसके बाद नहीं, उसमें उसको वो इस चीज को मानते हैं कि ये कॉन्शियसनेस जो है ना, ये एक स्टेज पे आई है। मुकम्मा है हाँ, कि वो क्या चीज है, उसके बारे में वो कहते हैं कि हम पूरी तरह ये नहीं डिस्कवर कर सके ये कॉन्शियसनेस कहाँ एग्जिस्ट करती है, क्या हमारे ब्रेन में एग्जिस्ट करती है, हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करती है। माइंड बॉडी का जो एक प्रॉब्लम है कि हमारी क्या बॉडी इफेक्ट करती है माइंड पे, माइंड इम्पैक्ट करता है बॉडी को, तो ये कॉन्शियसनेस को वो नहीं डिस्कवर कर सके थे और उसको मानते हैं कि हम नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें जो दरमियानी पीरियड है ना, जो कॉन्शियसनेस से पहले जो और ज़मीन से निकलने का, और ये कुरान ने मेंशन कर दिया है कि जो है ना उसके बाद एक हवानी दौर भी रहा है, इंसानों पे मैंने कर दिया। इसके दरमियान जो स्टेजेस आती हैं, अगर साइंस इस गैप को फिल करना चाहती है तो मोस्ट वेलकम। हमें कोई इतराज़ नहीं है इस चीज़ पे, कोई इतराज़ नहीं है कि वो किन स्टेजेस से गुजर के आया। एक्सप्लोर करना चाहती है, मोस्ट वेलकम, हमें कोई रिजेक्ट नहीं कर रहे उस चीज़ को। हम ये कह रहे हैं कि जिस स्टेज पे कॉन्शियसनेस शुरू हुई है, वो असल में इंसानियत की आगाज़ है, और उसको जो है वो कर ही नहीं सकते। लेकिन अब तो साइंस आ रही है, जी जी वो तो उस साइंस के खिलाफ बातें कर रही चले जी, ये आज का सेशन जो है ना आज हम ख़त्म करते हैं, और अलियास साहब से जो है ना सुनते हैं। क्वांटम फिजिक्स है। वो बात